ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ میں ایک کمپلیٹ ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے میں، محبت اور تم، اور اس کی رائٹر ہے شہباز گل، اور یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ بیگم نفیس آج پھر یہاں آئی تھی۔ ریاض الحق نے گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ جی آئی تھی، انہوں نے تو ہماری دہلیز ہی پکڑ لی ہے، سلمیٰ بیگم نے کہا۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ اپنے بیٹے انیس احمد کے لیے ہماری بیٹی ثنا کا رشتہ چاہتی ہیں۔ میں نے پہلی ملاقات میں ہی اس عورت پر واضح کر دیا تھا کہ ثنا کی منگنی میں نے اپنے بھتیجے خرم سے کر دی ہے اور آئندہ چند ہفتوں میں ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ پھر بھی یہ عورت دستے سوال دراز کیے یہاں چلی آتی ہے۔ تم اسے دو ٹوک الفاظ میں جواب کیوں نہیں دیتی؟ ریاض الحق نے قدرے برہمی سے کہا۔ میں تو بیگم نفیس کو سمجھا کر تھک گئی ہوں، مگر ان کی ایک ہی رٹ ہے کہ میرے انیس کی دلہن تو ثنا ہی بنے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ثنا کی منگنی ہی تو ہوئی ہے، کون سا نکاح ہوا ہے جو توڑا نہ جا سکے؟ سلمیٰ بیگم نے تفصیل سنجیدگی سے بتائی۔ دماغ خراب ہے اس عورت کا، آئندہ وہ مجھے یہاں نظر نہ آئے ورنہ میں اس کی دولت اور امارت کا روب مٹی میں ملا دوں گا، ریاض الحق نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ ریاض، آپ غصے میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیے تو آپ کو اپنی ثنا کے لیے یہ رشتہ خدا کا انعام دکھائی دے گا۔ انیس کو آپ نے دیکھا بھی ہے، ماشاءاللہ چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے، اور خرم سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ اور معاشی طور پر اس سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ خرم 20,000 ماہوار کما رہا ہے اور انیس ایک کامیاب بزنس مین ہے، ہر ماہ 20-30 لاکھ اس کی جیب میں آتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں تو 3 بار تو بیگم نفیس آ کر سوال کر گئی ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ ثنا کی تو منگنی ہو چکی ہے، آپ ندا کو اپنی بہو بنا لیں، مگر وہ تو ثنا کے لیے ضد کرتی رہی۔ اتنے اونچے امیر اور معزز گھرانے میں ہماری بیٹی بیاہ جائے گی تو ہماری ہی ناک اونچی ہوگی نا، آپ تو خواہ کی ضد کر رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے سنجیدگی مگر نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ خواہ کی ضد؟ تم چاہتی ہو کہ میں ثنا کو انیس سے بیاہ دوں اور اپنے بھائی بھاوت سے بگاڑ لوں، ان سے رشتہ توڑ لوں؟ سلمیٰ بیگم، اگر ثنا کی منگنی میرے بھتیجے کی بجائے تمہارے بھتیجے سے طے ہوئی ہوتی تب میں دیکھتا کہ تم کیسے یہ بات کرتی ہو، وہ غصے سے بولے۔ ریاض، میں ثنا کی ماں ہوں، اپنی بیٹی کا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ اگر میرا بھتیجا ثنا کا منگیتر ہوتا تو میں اس رشتے کو قبول کر کے ثنا کی اس سے منگنی توڑ دیتی، اور اگر میرے بھائی کے گھر والے ندا کے لیے مان جاتے تو میں بھتیجے سے ندا کو بیاہ دیتی۔ اولاد کی بھلائی اور اس کے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچنا والدین کا فرض ہوتا ہے، اس لیے سچی بات ہے مجھے تو انیس کا رشتہ دل سے قبول ہے۔ اگر آپ اپنی ضد چھوڑ دے تو بس میرا یہ آخری فیصلہ ہے، اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور ویسے بھی 2 سال ہو چکے ہیں ثنا اور خرم کی منگنی کو، اور اتنے عرصے میں دونوں کے ذہنوں اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو چکے ہوں گے۔ ان کے خوابوں کو چکنا چور کر کے کون سا سکھ پا سکو گی تم؟ اب اگر وہ عورت یہاں آئے تو اسے صاف صاف کہہ دینا کہ دوبارہ یہاں کا رخ نہ کرے۔ میں آج ہی نرگس کو فون کر کے بلواتا ہوں اور ثنا اور خرم کی شادی کی تاریخ طے کر کے ہی دم لوں گا۔ مذاق بنا رکھا ہے تم لوگوں نے رشتے کو، ریاض الحق نے غصیلے اور درست لہجے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا تو سلمیٰ بیگم تعصب سے آ بھر کر رہ گئی۔ کاش انیس کا رشتہ 2 سال پہلے آ گیا ہوتا، سلمیٰ بیگم نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا تو ثنا، جو ماں باپ کی ساری گفتگو اپنے کمرے کے دروازے سے کان لگائے کھڑی سن چکی تھی، گہری سانس لے کر کرسی پہ ڈھہ گئی۔ انیس احمد بندہ تو بہت ڈیشنگ ہے، لیکن میری آنکھوں نے تو خرم کے خواب سجا رکھے ہیں۔ شکر ہے ابو نے میرے خواب ٹوٹنے سے بچا لیے۔ اور خرم، وہ تو کہتا ہے کہ ثنا تمہاری جدائی کا تصور ہی میری روح کھینچنے لگتا ہے۔ تم تو میری سانسوں میں بسی ہو، تم ہو تو یہ سانس کا سفر جاری ہے، تمہارے بغیر تو میری سانس بھی رک جاتی ہے۔ خرم کا جذبوں کی شدت سے پر لہجہ اس کی سماعتوں میں گونجا تو وہ ہنس پڑی۔ پگلا کہیں کا نہیں پگلا، یہیں کا، بلکہ پگلا تم ہی کا۔ اسی وقت خرم اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کی بات سن کر شرارت سے بولا، توبہ، تم تو پورے شیطان ہو، ابھی یاد کیا ابھی حاضر۔ شیطان کی بجائے اگر میری جان کہہ دیتی تو تمہارے جذبوں کی شدت میں کمی آ جاتی کیا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ اونچا لمبا بھرا جسم والا، براؤن آنکھیں اور گندمی رنگت والا خرم شبیر اس کی آنکھوں میں سما رہا تھا۔
نہیں، لیکن ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے بولی تو شوخ و شریر لہجے میں گویا ہوا۔ چلو وقت بھی جلد آنے والا ہے، ہم تھوڑا سا جبر اور کیے لیتے ہیں، پھر تو ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم۔ اچھا بند کرو اور جاؤ یہاں سے، مجھے پیپر کی تیاری کرنے دو، وہ ہنس کر کتاب اٹھائے ہوئے بولی۔ لڑکیاں تو یہ سب سننے کے لیے ترستی ہیں، ایک تم ہو۔ جو لڑکیاں یہ سننے کے لیے ترستی ہیں نا، تم جا کر انہیں سناؤ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے سب سننے کا، وہ تنک کر بولی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، پھر نہ کہنا کہ کیوں کسی زلف کے تم اسیر ہوئے، وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بلا سے ہو جاؤ، تمہاری محبت کی حقیقت بھی کھل جائے گی مجھ پر، پھر تم کیا کرو گی؟ میرے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں کوئی اور صحیح، ایک چھوڑو تو 1000 مل جائیں گے مجھے، تم اپنی خیر مناؤ، وہ بھی اتراتے ہوئے شوخ و شریر لہجے میں بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ثنا، مذاق کی حد تک تو مجھے یہ بات گوارا ہے، مگر در حقیقت میں تمہیں اپنے سوا کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا، تمہیں تو یقیناً 1000 رشتے مل جائیں گے، لیکن مجھے پھر تمہارے جیسی کوئی دوسری نہیں ملے گی، تم نہیں تو جینا نہیں، تم میری ہو، صرف میری، زندگی کے ہر نشیب و فراز میں تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں رہے گا، میری زندگی کے سارے دکھ تم سے عبارت ہے ثنا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اسے والہانہ پن سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ حیا سے گلنار ہو گئی، دل خوشی سے جھومنے لگا۔ چلو دیکھیں گے شادی سے پہلے، جب مرد اسی طرح محبت کے دعوے کرتے ہیں، بعد میں ساری محبت جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے، ثنا نے مسکراتے ہوئے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ یہ دعوے نہیں ہے ثنا، اب یا تب جب چاہے میری محبت کو مجھے تم آزما سکتی ہو، میں ہر امتحان میں پورا اتروں گا، وہ مچل کر بولا۔ ایک اور دعویٰ؟ ثنا کی بچی، میں جا رہا ہوں بس، وہ خفگی سے بولا۔ پھر کب آؤ گے؟ اس کی زبان پھسل گئی۔ نفیس احمد اور آسیہ۔ نفیس احمد کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے جلیس احمد اور ان سے 4 سال چھوٹا انیس احمد۔ جلیس احمد شادی شدہ تھے اور اپنی بیوی ماروی اور بیٹوں اقرا اور اسرا اور بیٹے دانیال احمد کے ساتھ لندن میں مقیم تھے، وہ وہاں کا بزنس دیکھ رہے تھے۔ نفیس احمد بہت بڑے تاجر اور صنعت کار تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کرتے تھے، غریبوں کی امداد بھی کرتے تھے، اسی لیے ان کے کاروبار کو بہت ترقی مل رہی تھی۔ انیس احمد نے MCS MBA اور فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کیا تھا اور اس کے بعد نفیس احمد کی خواہش پر ان کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ حالانکہ اسے اس کی تعلیمی قابلیت کی بدولت بہت اچھی جابز مل رہی تھی، لیکن اس نے والد کی خواہش پر ذاتی بزنس میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کو ترجیح دی اور 1 سال کے اندر اندر اس نے کئی کامیابیاں حاصل کی۔ گارمنٹ کی مصنوعات، فوڈ پروڈکٹس اور گھریلو مصنوعات کے شعبوں میں نفیس گروپ آف انڈسٹریز کو بہت بڑے آرڈر ملے تھے۔ ثنا کو انیس نے اپنے ایک فیملی فرینڈ نثار مرزا، جو کہ نفیس احمد کے بہت قریبی اور پرانے دوست تھے، کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب میں دیکھا تھا۔ نثار مرزا بھی محکمہ انکم ٹیکس سے ریٹائر ہوئے تھے اور ان کا بیٹا عمار مرزا اب اس محکمے میں ملازم تھا اور نفیس احمد کو ان سے اکثر کام پڑتا رہتا تھا، لہٰذا تعلقات بدستور خوشگوار بنیادوں پر استوار تھے۔ اسی لیے نفیس احمد، آسیہ بیگم اور انیس احمد عمار مرزا کی شادی کی تقریب میں شریک تھے۔ عمار اسرار الحق کے کولیگ تھے اور بہت اچھے دوست بن چکے تھے، اس لیے اسرار الحق کو عمار نے اپنی شادی میں ماں اہل خانہ کی دعوت دی تھی۔ سائرہ کی طبیعت خراب تھی، سلمہ بیگم اور ثنا کو اسرار الحق کے ساتھ عمار کی دعوت ولیمہ میں جانا پڑا۔ آسیہ نفیس کی نظر ثنا پر پڑی تو وہ اس کی جانب کھنچی چلی آئی۔ سلور کلر کا چوڑی دار پاجامہ، اس پر بیبی پنک رنگ کی خوبصورت پشواز زیبتن کیے ہوئے تھی، سیاہ ہلکے ریشمی بالوں کو بہت سٹائل دے کر کھلا رہنے دیا تھا۔ ثنا ہلکے میک اپ اور ہلکی سی جویلری میں انہیں جنت کی حور دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے دل میں یکایک اسے اپنی بہو بنا لینے کا خیال آیا تھا۔ انیس احمد 6 فٹ 2 انچ قد کا مالک تھا، سرتی بدن، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی روشن آنکھیں، چہرے کی دلکش خد و خال میں احمری لبوں پر مسکراہٹ سجی ہوتی تو وہ اور بھی دل نشین لگنے لگتا تھا۔ اپنے شہزادوں کی سی آن بان والے بیٹے کے لیے انہیں ثنا جیسی لڑکی کی ہی تلاش تھی۔ بیٹی، کیا نام ہے آپ کا؟ بیگم آسیہ نفیس نے ثنا کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔
تو وہ اس گریسفل اجنبی سی خاتون کو دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ السلام علیکم، ثنا نام ہے میرا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ آپ کا نام بہت پیارا ہے اور آواز بھی بہت دل نشیں ہے۔ کس کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ امی اور بھائی جان کے ساتھ۔ وہ میری امی ہے، گرین سوٹ والی۔ ثنا نے اسٹیج پر عمار کی دلہن کے پاس بیٹھی ہوئی سلمیٰ بیگم کی جانب اشارہ کر کے جواب دیا۔ اچھا، میں ان سے وہیں مل لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے رخسار تھپتھپاتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ ثنا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر لان میں لگے اس ٹینٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اسرار الحق عمار کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی وہیں سے بولی، اسرار بھائی بہت دیر ہو گئی، اب گھر چلیں؟ ثنا بہن، آپ اس گھر کو بھی اپنا ہی گھر سمجھیے، بھائی کی خوشی کے لیے کچھ دیر اور رکنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ اسرار کی بجائے عمار نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ بھی مسکرا دی۔ عمار بھائی، مما کہاں ہے؟ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا ہوں، رات کا 1 بجنے والا ہے، گھر بھی جانا ہے ہمیں۔ اسی وقت انیس احمد نے وہاں آ کر دہائی دی۔ اسرار الحق سے تو عمار پہلے ہی اس کا تعارف کروا چکا تھا، لہٰذا اسرار الحق کو اس کا اجنبی ہونے کا احساس نہیں ہوا، بلکہ وہ ہنس کر بولے، سن لو سب یار دوستوں کو گھر جانے کی جلدی ہے، اب ہمیں بھی تمہیں اجازت دے دو، تمہاری بڑی مہربانی۔ اچھا بابا جاؤ، کیا یاد کرو گے، کس سخی دولہے سے واسطہ پڑا تھا؟ عمار نے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ہنستے ہوئے اچانک ہی انیس احمد کی نگاہ ثنا کے خوبصورت سراپے پر پڑی تو اس کی نگاہ ساکت ہو گئی۔ ثنا جاؤ امی کو بلا لاؤ، اسرار الحق نے ثنا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری مما کو بھی بلا دیں پلیز، انیس نے بے اختیار اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی مما کی انہیں کیا پہچان ہوگی، آپ خود ہی اندر دیکھ لیں، خواتین تو سبھی جا چکی ہیں، میرا خیال ہے کہ گھر کی اور کچھ قریبی رشتہ دار خواتین موجود ہوں گی، اسرار الحق نے مسکرا کر کہا۔ تو ثنا ٹینٹ کے پھولوں سے سجے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ انیس احمد بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ سلمیٰ بیگم اور بیگم آسیہ نفیس احمد آپس میں کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ امی چلیں مما، انیس احمد اور ثنا نے ایک ساتھ ان کے قریب پہنچ کر کہا اور ایک ساتھ ہی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، اور انیس احمد پر تو اس کا دیکھنا ایک قیامت ڈھا گیا۔ اسے اپنا دل اپنے اختیار سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی منموہنی صورت نے آنکھوں کے رستے سے اس کے دل و دماغ میں اپنا عکس اتار دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم ثنا کو لے کر چلی گئی تھی اور وہ یوں ہی اس لمحے کے سحر میں جکڑا ساکت و صامت کھڑا تھا۔ بیگم آسیہ نفیس احمد بھی بیٹے کی آنکھوں میں ثنا کے لیے چمکتے جگنوں دیکھ چکی تھی اور بہت مسرور تھی۔ اس کی پسند ان کے بیٹے کی پسندیدگی کی سند حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے انیس احمد کے بازو پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، پیاری ہے نا ثنا، تمہاری اور اس کی جوڑی خوب سجے گی۔ اس پنک لڑکی کا نام ثنا ہے؟ وہ چونکتے ہوئے بولا، ہاں، اور میں نے اسے تمہاری دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی، وہ من کی خوشی چھپاتے ہوئے سعادت مندی سے بولا تو وہ شوخی سے پوچھنے لگی، اور تمہاری مرضی کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ انیس احمد نے ان کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا۔ وہی جو میری مرضی ہے نا؟ جی ہاں مما، وہ ہنس پڑا، اور پھر عمار کے ذریعے انہوں نے ریاض الحق اور ان کے گھرانے کے متعلق ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد ان کے در پر دستک دی اور مہذب شریفانہ روایتی طریقے سے انیس کے لیے ثنا کا رشتہ طلب کیا، جو کہ ثنا کی خرم سے منگنی کی وجہ سے رد کر دیا گیا، جس کا بیگم آسیہ نفیس احمد سے زیادہ انیس احمد کو دکھ پہنچا تھا۔ بیگم آسیہ نفیس احمد دوبارہ بھی گئی، مگر انہیں انکار ہی سننے کو ملا تھا، سو انہوں نے نصیب کا لکھا سمجھ کر صبر کر لیا، مگر وہ افسردہ تھی یہ رشتہ نہ ہو سکنے پر۔ انیس نے انہیں افسردہ دیکھا تو کہنے لگا، کوئی بات نہیں مما، ثنا کے علاوہ لڑکیاں اور بھی ہیں، تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ بیگم آسیہ نفیس نے اس کے چہرے پر غم کو کھوجنا چاہا۔ مجھے تو عشق ہوا ہے ثنا سے، وہ بے بسی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کاش انیس بیٹا میں ان لوگوں کو قائل کر سکتی۔ کوئی بات نہیں مما جانی، بس آپ میرے لیے دعا کریں کہ عشق کا یہ بھوت میرے سر سے اتر جائے۔ وہ افسردگی سے مسکرا کر بولا، میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ ثنا تمہیں مل جائے اور اس کی محبت بھی تمہارا نصیب بن جائے۔ آسیہ نفیس احمد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دل سے کہا تو وہ بولا، آمین۔ خرم صبح صبح اس کے لیے سرخ تازہ گلاب لیے حاضر ہو گیا اور پھول اس کی جانب بڑھایا تو وہ بلش ہو گئی۔ آج صبح صبح محبت کا سبق پڑھانے چلے آئے ہو، خیر تو ہے؟ وہ پھول لے کر بولی۔ میں نے سوچا کہ تم صبح سویرے میری صورت دیکھ لو گی تو سارا دن تمہارا اچھا گزرے گا، وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ میرا یا تمہارا دن؟ وہ بڑی ادا سے بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ چلو یوں ہی صحیح، ویسے تمہیں پتہ ہے
آج ماں بدولت کو اپنی اس حسین و جمیل منگیتر کے لیے شادی کا تحفہ خریدنا ہے۔ خریدنا کیا ہے، آرڈر پر بنوایا ہے، آج مل جائے گا، وہ رازداری سے بتا رہا تھا۔ ثنا شرمانے لگی۔ کیا بنوایا ہے؟ یہ سرپرائز تو شادی کی رات ہی ملے گا، بس 1 ماہ بعد تم میرے اتنے قریب ہوگی کہ سارے فاصلے سمٹ کر رہ جائیں گے۔ پکو مت، جاؤ یہاں سے، وہ شرما کر بولی اور تیزی سے باہر بھاگی، جہاں اسرار الحق اسے اور ندا کو کالج چھوڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ خرمستہ مسکراتا ناشتے کی میز پر آ گیا تھا۔ ثنا کا آخری پیپر بہت شاندار ہوا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ آج ندا کی کلاسز آف ہو چکی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی کالج کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ کالج میں صرف 3rd ایئر کی چند کلاسز ہو رہی تھی اور BA BSc کے امتحانات ہو رہے تھے، اس وجہ سے رش بہت کم تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا ندا اور ثنا کو اسرار الحق اور انوار الحق کا انتظار کرتے کرتے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اب کیا کریں، پیدل ہی چلتے ہیں، گھر کون سا دور ہے، ندا نے کہا۔ ہاں چلو، لوگ بھی آتے جاتے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کالج بھی خالی ہونے کو ہے، ثنا نے کہا اور دونوں گھر کی جانب جانے والی سڑک کی طرف مڑ گئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چل پائی تھی کہ ان کے قریب ایک کار آ کر رکی۔ وہ دونوں گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ابھی وہ صورتحال کو سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ کار کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لمبا تڑنگا سیاہ پوش نکلا۔ اس کے چہرے پر اور ڈرائیور کے چہرے پر بھی سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا۔ ندا اور ثنا کی چیخیں نکل گئی۔ اس سیاہ پوش نے ثنا کو بازو سے پکڑ کر گاڑی میں اتنی تیزی سے دھکیلا تھا کہ ثنا منہ کے بل پچھلی سیٹوں پر گری تھی۔ ندا تو چیختی ہوئی الٹے قدموں کالج کی جانب دوڑی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کار فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی تھی۔ کالج کی لڑکیوں، چوکیدار اور لڑکیوں کو لینے کے لیے آنے والے مرد حضرات نے بہت بے حسی اور بزدلی سے واردات ہوتے دیکھی تھی اور کسی نے ثنا کو ان سیاہ پوشوں سے بچانے کی صحیح نہیں کی تھی۔ ندا کو کالج کی لڑکیاں پرنسپل کے پاس لے گئی۔ پرنسپل کے آفس سے ندا نے اپنے SP والد ریاض الحق کو فون کیا اور روتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ثنا کے دن دہاڑے اغوا کی خبر پورے کالج سے ثنا کے محلے تک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ریاض الحق نے پورے علاقے کی ناکہ بندی کرا دی تھی، مگر ثنا کو اغوا کرنے والے ایسے اپنی کار سمیت غائب ہو گئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ثنا بے ہوش تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک سادہ سے بیڈ روم میں پایا۔ کمرے میں پیلے بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے حیران و پریشان نظروں سے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ یکایک اس کے حواس بیدار ہو گئے اور اسے ساری صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ میں اغوا ہو چکی ہوں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، وہ خوف و ہراس سے روتے ہوئے بولی۔ کلائی پر بندی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ شام کے 5:30 بج رہے تھے، یعنی وہ پچھلے 4.5 گھنٹے سے یہاں قید تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے یہاں سے جانے کا راستہ دکھا میرے مالک، وہ روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور اس کی جان نکال گیا۔ وہ سہمی سی بیڈ کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں وہیں سیاہ پوش کھانے کے لوازمات سے سجی ٹرے لے کر داخل ہوا۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ لو کھانا کھا لو، اب تک تو تمہارے باپ کے ہوش بھی ٹھکانے آ گئے ہوں گے، بڑا قانون کا محافظ بنا پھرتا ہے۔ اب پتہ چلے گا اسے ہمارا کام نہ کرنے اور ہماری بات نہ ماننے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب سارا شہر تھو تھو کر رہا ہے کہ ایک پولیس آفیسر کی بیٹی دن کے اجالے میں لوگوں کے ہجوم میں اغوا کر لی گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ وہ سیاہ ماسک والا شخص بہت کرخت لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں ثنا کو کیوں لگا کہ وہ شخص آواز بدل کر بول رہا ہے تاکہ وہ اس کی شناخت نہ کر سکے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے لرزتے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہارے باپ سے اپنی بات منوانے کے لیے ہم نے تمہیں اغوا کیا ہے، لو کھانا کھاؤ، وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تم ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہو لڑکی، بگاڑیں گے تو ہم تمہارا باپ ہمارے آدمی چھوڑ دے گا تو ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے۔ جب تک وہ ہماری بات نہیں مانتا تم یہیں رہو، کھاؤ پیو سو جاگو موج کرو، وہ مکرو انداز میں کہکا لگا کر بولا تو وہ اس کی باتوں سے اپنی آن آبرو کی بربادی کا خوف محسوس کرنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو، تمہاری بھی تو بہن بیٹی ہوگی۔ اے خبردار، ہماری بہن بیٹی کا نام مت لو ورنہ، اسے کرختگی سے ٹوک کر بولا اور گھڑتا ہوا واپس چلا گیا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ ثنا بے دم سی ہو کر بستر پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے تڑپتے کئی بار اس نے کمرے کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے پیٹا مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ ثنا کی عشاء کی اذان بہت دیر سے اس کے کانوں میں آ رہی تھی
اس نے کمرے سے ملحق غسل خانے میں جا کر وضو کیا اور اپنی چادر اوڑھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ کہیں دوسری چادر یا جائے نماز تو اسے میسر نہ تھی۔ نماز پڑھ کر رو رو کر اپنی خیر و عافیت سے عزت سے گھر واپسی کی دعا مانگی اور پھر سے دروازہ پیٹنے لگی۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی خاموش جزیرے میں آ گئی ہے جہاں کوئی بھی اس کی آواز سننے کو تیار نہ تھا۔ سب بہرے تھے، کسی کے کانوں تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ میرے اللہ، تو میری فریاد سن رہا ہے نا؟ رحم کر مالک، مجھے یہاں سے نکال میرے اللہ۔ وہ روتے ہوئے اپنے رب سے مخاطب تھی۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھل گیا اور آنے والے نقاب پوش نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر ثنا سہمی ہوئی چڑیا کی طرح تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ شخص دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے مت چھونا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے مت چھونا، وہ چیخ مار کر الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں آنسو کی چھنکار تھی۔ شش! اس شخص نے شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اسے مزید بولنے سے باز رکھنے کا اشارہ دیا تو وہ ہچکی لیتی روتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ کوئی جائے فرار باقی نہیں بچی تھی۔ وہ بے بس کھڑی اپنی حالت پر ماتم کناں تھی۔ اس سیاہ ماسک والے شخص نے میز پر رکھی کینڈل جلائی اور بلب بجھا دیا اور ثنا کی جانب پلٹا۔ وہ دیوار سے لگی اپنے بے جان ہوتے وجود کی عمارت کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ شخص بہت کھولتی خواہشوں کے تلاطم سے سرشار اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نہیں، پلیز مجھے مت چھونا، وہ فریاد کرتی بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے اس گدھ کے پروں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اس کے مضبوط پر اس کا سارا بدن ڈھانپ چکے تھے۔ اس کے آنسو سمندر میں شبنم کی مانند حل ہو گئے۔ سسکیاں، ہچکیاں تند موجوں کی آواز میں بے صدا ہو گئی اور وہ سہمی ہوئی چڑیا ذلت و رسوائی کے اتھاہ سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے ہوش و خرد سے بیگانی ہو گئی۔ آپ کی پولیس کیا بھنگ پی کر سو رہی ہے جو اب تک میری بچی کے مجرموں کو اور میری معصوم بچی کو نہیں ڈھونڈ سکی؟ سلمیٰ بیگم نے روتے ہوئے ریاض الحق سے کہا۔ حوصلہ کرو سلمیٰ بیگم، دعا کرو، پولیس کوشش کر رہی ہے، انشاءاللہ جلدی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ ریاض الحق نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ خرم اور اس کی امی ابو بھی وہاں آ چکے تھے۔ اب اچھی خبر سننے کو مل بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ خاندان بھر کی ذلت و رسوائی تو ہو گئی نا۔ شہر بھر میں اب اخبارات میں بھی خبریں لگیں گی، خوب نام روشن ہوگا ہمارا۔ نرگس نے بے حسی سے کہا۔ امی پلیز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، خرم نے انہیں ٹوکا۔ ریاض بھائی، اغوا کرنے والوں کا فون تو آیا ہوگا؟ فیاض الحق نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کوئی فون نہیں آیا، نہ جانے کس مقصد کے لیے انہوں نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، وہ پریشانی سے بولے۔ کیا خبر اغوا کیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے گئی ہے؟ نرگس کی زبان میں زہر اگلا تو سلمیٰ بیگم بے قرار ہو کر بولی۔ نرگس، خدا کا خوف کرو، میری ثنا معصوم ہے، اسے اغوا کیا گیا ہے، ندا عینی گواہ ہے اور بہت سے لوگ گواہ ہیں۔ بھابھی کل کو یہی گواہ ہاتھوں میں پتھر لیے اسے سنسار کرنے کے لیے آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ نرگس نے بے دردی سے کہا۔ تم تو بس چپ ہی رہو نرگس، فیاض الحق نے بیوی کو ڈانٹا۔ میں تو چپ ہو ہی جاؤں گی، لوگوں کو کون چپ کرائے گا، ان کی زبانیں کون پکڑے گا؟ نرگس نے غصے سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو خرم، اور خرم چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑا۔ پورے 7 دن گزر گئے تھے۔ آج اسے اس قید میں اس کی حالت برسوں کی بیمار کسی ہو گئی تھی۔ 8ویں شب آئی تو اسے قید سے رہائی کا پروانہ مل گیا۔ وہ سیاہ پوش بڑی آسانی سے کہہ رہا تھا۔ معاف کرنا لڑکی، تم وہ نہیں ہو جسے اغوا کرنے کا ہمیں حکم ملا تھا، وہ تو تمہارے باپ سے بھی بڑے افسر کی بیٹی تھی۔ کیا؟ ہاں، اب تم جا سکتی ہو۔ کہاں جاؤں گی اب میں؟ وہ ذلت پر روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اپنے گھر؟ گھر والے اب مجھے قبول کر لیں گے کیا؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمیں تو تمہیں رہا کرنے کا حکم ملا ہے۔ باہر ٹیکسی کھڑی ہے، میں نے ڈرائیور کو تمہارے گھر کا پتہ سمجھا دیا ہے اور کرایہ بھی دے دیا ہے، جاؤ اور ہاں، چہرہ چھپا کر نکلنا، وہ ہدایات دے رہا تھا۔ اب کیا تم بڑے افسر کی بیٹی بھی اغوا کرو گے، اس کی بھی عزت تار تار کرو گے؟ وہ کسی کے دھوکے میں اپنے آپ کو سزا ملنے پر صدمے سے چور لہجے میں بولی۔ نہیں، اس نے پہلے ہی ہمارے بندے چھوڑ دیے ہیں، تمہارے اغوا سے بھی ہمارا کام ہو گیا، اب جاؤ یہاں سے، وہ کرخت لہجے میں بولا تو وہ اپنے وجود کی کرچیوں کو سمیٹتے وہاں سے باہر نکل آئے۔ کون ہو تم؟
وہ گھر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سائرہ بھابھی اس کے نقاب میں چھپے چہرے کو پہچان نہ سکی اور فوراً پوچھا، میں ثنا؟ ثنا تو چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ دکھانے کے قابل جو نہیں رہا اس لیے نا؟ سائرہ بھابھی نے طنزیہ جملہ بولا تو اس نے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ کون ہے؟ ندا، اسرار الحق، سلمیٰ بیگم اور بشریٰ سب ایک ساتھ چلے آئے۔ آ گئی ہے آپ کی بہن صاحبہ، خاندان کی عزت نیلام کر کے، سائرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا تو ثنا کے زخم رسنے لگے۔ ثنا میری بچی کیسی ہو تو؟ سلمیٰ بیگم نے دوڑ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ امی وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو گھر بلایا تھا۔ وہ ثنا کو نیند کا انجیکشن لگا کر چلا گیا۔ گہری نیند سو گئی تھی اور صبح ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا، قیامت کے 7 دن اور 7 راتیں اور اپنی آبرو کے خاک ہونے کی تلخ حقیقت اسے رلائے جا رہی تھی۔ اس تصور سے ہی اس کے بدن میں چونٹیاں سی رینگنے لگی تھی۔ اس کی اس بات پر کسی نے یقین نہیں کیا کہ اسے کسی اور کے دھوکے میں اغوا کیا گیا تھا، اور 7 دن بعد اغوا کرنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ثنا اپنی صفائی دیتے دیتے تھک گئی تھی، ہار گئی تھی۔ دکھ تو اسے اس بات کا تھا کہ اس کی ماں باپ نے اسے اکیلا کر دیا تھا۔ اس کی محبت کا دم بھرنے والے خرم نے اسے ایک فون تک نہ کیا تھا۔ کہاں وہ اس کو دیکھنے کے لیے بہانے سے گھر آیا کرتا تھا، اور اب وہ ایک بار بھی اس کا حال پوچھنے نہیں آیا تھا۔ محلے والے، رشتہ دار، کالج کی سہیلیاں، لڑکیاں سبھی اس کے واپس آنے پر طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ گھر میں کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ سلمیٰ بیگم یا ندا اس کے کمرے میں کھانا رکھ کر چلی آتی۔ وہ کھانا کھائے نہ کھائے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ ثنا تو اندر سے مر گئی تھی، زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ وہ رسوائی اور تنہائی نے اسے ادمویا کر کے رکھ دیا تھا۔ کھانا کھا لو، ندا نے اس کے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ لگتا ہے یہ اپنی ساری بھوک پیاس بجھا کر آئی ہے 7 دنوں میں۔ سائرہ بھابھی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے زہر میں بجھا ہوا تیر اچھالا جس سے وہ لہو لہو ہو گئی۔ بھابھی آپ بھی مجھے؟ میں کیا، سارا شہر ہی یہی کہہ رہا ہے۔ چلو ندا، سائرہ بھابھی نے تلخی سے کہا اور ندا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے چلی گئی۔ وہ کچھ گمسم بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر برتن کچن میں رکھنے کے لیے باہر آئی تو لاؤنج میں سے آتی آوازوں نے اس کے قدم روک لیے۔ کاش ثنا زندہ واپس نہ آئی ہوتی، مر گئی ہوتی تو ہم اسے ایک بار ہی رو لیتے، اب تو ہر روز کا رونا ہے، سلمیٰ بیگم سپاٹ لہجے میں بولی تو ثنا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ماں اس کی موت کی تمنائی تھی۔ کھانے میں زہر ملا کر دے دیں، بیمار تو ہے ہی، جلدی رخصت ہو جائے گی، یہ ندا کی آواز تھی۔ ثنا کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی، ٹرے میز پر رکھ اور ان سب کو دیکھتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، آپ لوگوں کو قاتل اور مجرم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ہاں بھائی، اب تو چسکا لگ گیا ہے آوارہ پھرنے کا، اب یہ گھر میں قید ہو کر کیوں رہو گی؟ جاؤ جاؤ، ابھی ہمیں رسوا کرنے میں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری کر دو۔ بشریٰ بھابھی نے بھی زہر اگلا۔ تمہارے بعد 3 بیٹیاں اس گھر میں ثنا بی بی، ان پر تمہارے کردار کا منفی اثر پڑ سکتا ہے، پھر تمہاری یہ 7 دن کی رپوشی ہی بہت ہے۔ کون آئے گا ہماری بیٹیوں کو بہانے؟ تم تو منہ پر کالک مل کے کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گئی ہو۔ لوگوں کو تو ہمیں ہی فیس کرنا ہوتا ہے نا۔ ابھی ندا کی بھی شادی ہونی ہے، تم سے اب کون شادی کرے گا؟ تمہیں شادی کی ضرورت بھی کیا؟ اور جو لڑکی ایک بار اپنی عزت گوا بیٹھے اسے بار بار کی بے عزتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سائرہ بھابھی نے بے حسی اور صفاقی سے کہا۔ اس کے پورے وجود میں میخیں گھڑتی چلی گئی۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ بھابھی، شرم آنی چاہیے آپ کو، اس قدر گھٹیا سوچتی ہیں آپ؟ مجھے کیوں شرم آنی چاہیے؟ شرم تو تمہیں نہ آئی جہاں 7 دن اور 7 راتیں رنگ رلیاں مناتی رہی، وہیں رہتی یہاں کیا لینے آئی ہو؟ سائرہ بھابھی نے شعلہ بار لہجے میں کہا۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ میرے اپنے ہیں، میری ساری زندگی آپ سب کے سامنے گزری، آپ تو مجھے قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، مگر آپ سب تو مجھے ہی مجرم سمجھ رہے ہیں۔ میں بے گناہ ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تمہیں اپنے ساتھ لے جانے والوں نے تو بہت کچھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کیا شاہی مہمان بنا کر عزت سے رکھا ہوگا تمہیں؟ بولو۔ بشریٰ بھابھی نے جرا کی تو ثنا کا وجود اس گونگے نقاب پوش کے شعلہ بدن کی چنگاریاں محسوس کر کے سلگ اٹھا۔ وہ چیختی روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ آئی اور بستر پر ڈھیر ہو کر بلکنے لگی۔
सना रियाज, तुम पर ज़िंदगी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तुम्हारे ख्वाब बिखर चुके हैं, तुम्हें मर जाना चाहिए। एक आबरू बाख्ता बेटी के लिए माँ बाप के दिल और घर में कोई जगह नहीं होती। बाप का घर भी गैर हो जाता है, रिश्ते अजनबी हो जाते हैं, खून सफ़ेद हो जाता है, लहजे में जहर घुल जाता है, अल्फाज नश्तर बन जाते हैं जो पल पल रूह को घायल करते रहते हैं। खुदकुशी हराम ना होती तो मैं कब का खुद को ख़त्म कर चुकी होती। या अल्लाह, इस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से तो बेहतर है तू मुझे मौत दे दे। मैं नहीं हूँ इस आजमाइश के काबिल, मुझे बख्श दे मेरे मौला, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मुझे इस ज़िल्लत और रुसवाई के गार से बाहर निकाल दे मालिक। वो रोते हुए रब के दरबार में फरियाद गुनाह थी। सगे रिश्ते भी बुरे और कड़वे वक्त में साथ छोड़ देते हैं। मैं तो भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ, कोई भी तो नहीं है मेरा, कोई भी नहीं। वो रोए जा रही थी। वो उजड़ी उजड़ी वीरान आंखों से खुरम को देख रही थी। आज न जाने क्यों अचानक चला आया था, मगर जब से आया था खामोश था। तुम बोलते क्यों नहीं हो खुरम? थक कर सना ने खुद ही सवाल किया। बोलने को अब हमारे पास बचा ही क्या है? तुम भी मुझे ही कसूरवार समझ रहे हो खुरम, तुम भी। वो ताज्जुब से बोली। सब यही समझते हैं, वो बोला। सना तुम, मेरा मतलब है। वो बोलते बोलते फिर से खामोश हो गया। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे अपनी मोहब्बत के दावे शर्मसार कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, देखेंगे सो वक्त ने बहुत जल्द दिखा दिया। तुम तो हर आजमाइश में पूरे उतरने के दावेदार थे ना खुरम, लेकिन एक ही आजमाइश में तुम्हारे दावों का, मोहब्बत भरे दावों का पोल खुल गया है। अच्छा हुआ। जाओ खुरम, तुम्हारी सांसें मेरी जुदाई में हरगिज़ नहीं रुकेंगी। तुम मेरे बगैर भी बहुत खुश रहोगे, इसलिए कि तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी, महज दावे किए थे, है ना? वो संजीदगी से, आज़र्दगी से बोलती उसे शर्मिंदा कर रही थी। वो उसके खामोश होने पर रुका और मंगनी की अंगूठी अपने हाथ से उतार कर उसके सामने रख दी और दरवाजे की जानिब बढ़ गया तो सना ने कहा, सुनो, तुम बहुत सी बातों और दावों के साथ साथ एक और चीज़ भी भूल रहे हो। क्या? वापस मुड़ा। ये अंगूठी। सना ने उसकी पहनाई हुई मंगनी की अंगूठी उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दी, जो उसने शर्मिंदगी के आलम में उसके हाथ से ले ली। मैं चलता हूँ। हाँ, तुम्हें अब चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुकने का ज़र्फ तुम्हें है ही कहाँ। वो तंजिया लहजे में बोली तो वो नज़रें चुराता हुआ तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया और वो बेइख्तियार हंस पड़ी और हंसते हंसते रोने लगी। तो ये थी सना रियाज, तुम्हारी मोहब्बत। एक नाकर्दा गुनाह ने सबकी हकीकत जाहिर कर दी। सारे रिश्ते, सारी मोहब्बतें यकायक दम तोड़ गई। खुरम, तुम तो ज़रा देर को भी मेरे साथ कदम मिलाकर ना चल सके। इस एक वाक़ये ने मुझसे क्या कुछ छीन लिया है। सना, खाना खा लो। सलमा बेगम ने ट्रे उसके सामने लाकर रख दी। अम्मी, आप क्यों ज़हमत करती हैं, मैं खुद आकर खा लेती। वो शर्मिंदा होकर बोली। छोड़ो, ये बताओ, खुरम आया था सुबह, क्या कह कर गया है? सलमा बेगम ने बेचैनी से पूछा, क्योंकि वो खुरम और उसके माँ बाप के रवैयों से समझ तो रही थी कि वो अब उनकी सना को बहाना नहीं चाहते। कुछ नहीं कहा, बस ये वापस कर गया है। उसने खुरम की दी हुई मंगनी की अंगूठी साइड टेबल पर से उठाकर उनकी तरफ बढ़ा दी। मुझे यही डर था, और ये तो होना ही था। कौन ब्याहेगा अब तुझे, बदबख्त? सलमा बेगम ने अंगूठी पकड़ते हुए उसके खाली हाथ को देखकर खुरम की मंगनी पर पहनाई गई अंगूठी ना पाकर गुस्से और दुख और ताज्जुब से उसे देखते हुए कहा, अम्मी, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो रोने को हो गई। फिर से गैरों को दिए जख्म कुछ कम ना थे, उस पर अपनों के जहर में बुझे तीर उसको और भी छलनी कर रहे थे। तेरा कसूर है? नहीं, नहीं है ना। सही, अब मैं क्या करूँ? तेरा बता मुझे। जान से मार दे मुझे, ताकि आप सबकी जान ही छूट जाए। वो गुस्से से फट पड़ी। माँ ना होती तो शायद मार भी देती। तेरी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। निदा के लिए जो रिश्ते आए थे वो भी वापस हो गए। लड़के वाले कहते हैं कि हम ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते जिसकी बहन के अगवा के चर्चे पूरे शहर की ज़बान पर हों। सलमा बेगम ने गुस्से से कहा। उसे बहन के मुस्तकबिल का ख्याल होता तो ये घर आने की बजाय वहीं कहीं शर्म से डूबकर मर गई होती। हाँ, मगर ना जी, ये तो अपनी सारी शर्म बाहर उतार कर आई है। निदा ने उसके कमरे में दाखिल होते हुए कहा तो सना का दिल चाहा ज़मीन शक हो जाए और वो उसमें समा जाए। ऐसी ज़िल्लत, तौहीन और अतक उसके सगे रिश्ते भी कर सकते हैं, ये तो उसने ख्वाब में भी ना सोचा था। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि घर वापसी पर उसे बाहर होने वाले सलूक से बढ़कर ज़िल्लत उठाना पड़ेगी। निदा, तुम जाओ यहाँ से। सलमा बेगम ने निदा को सख्ती से हुक्म दिया। अम्मी, मुझे नहीं, सना को जाने का हुक्म दे। ये यहाँ महारानी बनकर बिस्तर पर बैठ गई है। हम इस नवाबजादी के नौकर नहीं लगे हैं जो सुबह शाम इसके हजूर में लवाजमात पेश करते रहें।
ہاتھ پیر سلامت ہے اس کے، اپنے کام خود کیوں نہیں کرتی؟ ندا نے نہایت بدتمیزی سے جواب دیا۔ ثنا ضبط و صبر سے سب کچھ سنتی اور سہتی رہی۔ سلمیٰ بیگم غصے سے ندا کو کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ میں کیا کروں یا اللہ، کوئی تو راہ دکھلا دے مجھے، کوئی تو وسیلہ بنا دے میرے اس عذاب کو کم کرنے کا۔ رحم کر دے میرے مالک، رحم کر دے مجھ پر۔ ثنا نے دیوار پر آویزاں خانہ کعبہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اللہ سے مخاطب ہو کر دعا اور مدد مانگی، پھر گہری سانس لے کر کچھ دیر یوں ہی گمسم بیٹھی رہی۔ کھانا سامنے رکھا تھا، بھوک مر چکی تھی، پھر بھی 2-4 نوالے کھا کر اس کا شکر ادا کرنے کے خیال سے نوالا توڑ لیا۔ ابھی تیسرا نوالا حلق سے نیچے اترا تھا کہ اسے ابکائی آ گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ سلمیٰ بیگم کسی کام سے کمرے میں آئی تو واش روم کے کھلے دروازے سے اسے واش بیسن میں قہر کرتے دیکھ کر لرز کر رہ گئی۔ وہ اس کا سبب بھی بخوبی جانتی تھی۔ یا الہی، اس قیامت کی کمی باقی تھی، بس تو نے کس امتحان میں ڈال دیا میری بچی کو۔ کیا لکھا ہے اس کی قسمت میں؟ اس ذلت سے تو اچھا تھا کہ تو اسے موت دے دیتا۔ اب کہاں تک چھپائیں گی ہم ذلت اور رسوائی کی نشانی کو؟ سلمیٰ بیگم نے روتے ہوئے فریاد کی۔ ثنا نڈھال سی کمرے میں آ چکی تھی اور ان کی بات سن کر اس کے دل میں ابھرنے والے خدشے کی بھی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ جس گدھ کی ہوس کا نشانہ بنی تھی، اس کے لہو نے اپنا رنگ دکھا دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم اسے تیار کرا کر خود اپنی تصدیق و تسلی کی خاطر گائنیکالوجسٹ کے پاس لے گئی، جس نے چیک اپ کے بعد تصدیق کر دی کہ ثنا ماں بننے والی ہے۔ ثنا کی تو ساری ہمت جواب دے گئی تھی یہ سن کر۔ کیا نام دوں گی میں اس بچے کو؟ اس کے باپ کا کیسے بتاؤں گی اسے کہ وہ ناجائز اولاد ہے میری؟ ثنا نے دل میں کرب سے سوچا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم جا رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ ٹکرانے والے نے فوراً معذرت کر لی۔ نگاہ جب ثنا کے اجڑے ویران بیمار چہرے پر پڑی تو مقابل کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ ثنا، آپ ثنا ہی ہیں نا؟ جی، آپ کون ہیں؟ ثنا نے الجھن آمیز نظروں سے دیکھا۔ میں انیس احمد ہوں۔ تعجب ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ عمار کے ولیمے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ کے گھر بھی تو آیا تھا میں اپنی ممی ڈیڈی کے ساتھ۔ آپ نے واقعی مجھے نہیں پہچانا؟ انیس احمد نے اس کے سرسوں کسی رنگت میں بدلی صورت کو دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انیس بیٹے، یہ تو اپنی پہچان گوا بیٹھی ہے، یہ کسی اور کو کیا پہچانیں گی؟ سلمیٰ بیگم لیڈی ڈاکٹر سے علیحدگی میں کچھ بات کرنے رک گئی تھی۔ کمرے سے باہر آئی تو انیس کو دیکھ کر اس کی بات سن کر قریب آ کر گویا ہوئی۔ میں سمجھا نہیں آنٹی، کیا ہوا ہے ثنا کو؟ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت شوق پہنچا، یہ بیمار ہے کیا؟ انیس احمد نے بے قراری سے پوچھا، اور سلمیٰ بیگم سوچ رہی تھی کہ کاش انہوں نے ثنا کو انیس احمد سے ہی جلد بیاہ دیا ہوتا تو ان کی بیٹی سے محبت کرتا ہے تو شاید وہ اس حادثے سے محفوظ رہتی۔ ہاں بیٹا، یہ بیمار ہے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ انیس کی بے چینی عروج پر تھی۔ اسے جو مرض لاحق ہوا ہے اس کا علاج صرف موت ہے، موت۔ چلو ثنا، سلمیٰ بیگم نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اللہ نہ کرے کہ ثنا کو مجھ سے پہلے موت آئے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ انیس نے زیر لب کہا اور پھر کسی سوچ میں اس کا رخ ڈاکٹر حمیرہ مجید کے کمرے کی جانب موڑ دیا۔ ثنا، تم اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھا کرو۔ اگر تمہاری بھابھیوں نے تمہیں الٹیاں کرتے دیکھ لیا نا تو وہ پورے خاندان میں چرچا کر دیں گی، جان سے مار دیں گی تمہیں، اور تمہارے باپ بھائیوں میں سے کسی کو خبر ہو گئی تو وہ فوراً تمہیں گولی مار دیں گے اور خود پھانسی چڑھ جائیں گے۔ ہم میں اس گھر کی مزید رسوائی اور جگ ہنسائی برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ خدا غارت کرے اس ذلیل انسان کو جس نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے ثنا کو اس کے کمرے میں لاتے ہی دروازہ بند کر کے آہستگی سے کہا تو وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی، اسے بد دعا دینے سے کون سا ہمارا امتحان ٹل جائے گا؟ امی پلیز، آپ مجھے کہیں سے زہر لا دیں یا میرا گلا دبا دیں، مار دیں مجھے۔ میں نے ڈاکٹر حمیرہ سے تمہاری جان چھڑانے کی بات کی ہے، مگر وہ کہتی کہ اس طرح تمہاری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ تم میں کمزوری بہت ہے، اور یہ بھی کہ یہ تو قتل ہے اور وہ اس قتل میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اسے کیا خبر کہ یہ ہماری آبرو کا قتل ہے؟ اب کیا ہوگا امی؟ ایک بات میرے دماغ میں آئی ہے، انیس احمد کو وہاں دیکھ کر میں اس کی ممی کو فون کر کے کہتی ہوں کہ اگر ثنا کا اور انیس کا رشتہ طے کر لیں۔ سلمیٰ بیگم کو امید کی ایک ہلکی سی کرن دکھائی دی تو کہنے لگی۔ ثنا ان کی خوش فہمی پر ہنس پڑی۔ امی، آپ نے اپنی باعزت اور باعفت بیٹی کو ان کی بہو بنانے سے انکار کر دیا تھا، اب کیا وہ آپ کی بیٹی کو قبول کر لیں گی؟ بات کرنے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہو جائے گا اور مزید ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا تو کیا ہوا، یہ ذلت اس ذلت سے تو کم ہی ہوگی۔ میں بات کرتی ہوں تمہارے باپ سے، لیکن انہیں تمہارے امید سے ہونے کا نہیں بتاؤں گی، اور تم بھی کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔ اللہ کرے جو میں سوچ رہی ہوں وہ ہو جائے۔
सलमा बेगम ने मध्यम आवाज़ में कहा और उसे दरवाज़ा अंदर से लॉक करने का कहकर बाहर निकल गई। बच्चों किसी बातें मत करो सलमा बेगम, हम बेगम नफीस को इनकार कर चुके हैं, अब अपने मुंह से कैसे इकरार कर लें, और क्या वो सना को कबूल कर लेंगी अब? सलमा बेगम ने रियाजुल हक से बात की तो वो बरहमी से बोले, पता नहीं, मगर मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी। मैं अपनी बेटी को यूँ से सकता तड़पता नहीं देख सकती। मैं माँ हूँ, आखिर मुझे जो भी रास्ता सुझाई देगा मैं उस तरफ कदम ज़रूर बढ़ाऊँगी। आपके भाई भावज तो इनकारी हो गए हैं, अंगूठी खुरम खुद वापस कर गया है आपका, आप किससे आस लगाए बैठे हैं? बेगम नफीस के आने पर कैसे बड़े बोल बोले थे ना आपने, अल्लाह ने शायद इसी की सज़ा दी है हमें। सलमा बेगम ने संजीदगी से कहा, ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। रियाजुल हक ने बेबसी और नदामत के एहसास से चूर होकर कहा तो वो बेगम आसिया नफीस को फ़ोन करने चले गए। मम्मा वो ठीक नहीं है। अनीस अहमद टूटा हुआ घर पहुंचा और सीधा आसिया बेगम के पास आकर बोला, कौन ठीक नहीं है, किसकी बात कर रहे हो बेटा? सना की, वो मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती मम्मा, प्लीज़ एक बार आखिरी बार उसके घर चली जाइए, उसके माँ बाप से उसे मेरे लिए मांग लें प्लीज़ मम्मा, किसी भी कीमत पर आप उसे मेरे लिए मांग लें, वरना वो लोग उसको मार देंगे, और अगर वो मर गई ना मम्मा तो आपका अनीस भी मर जाएगा। उनके हाथ थामकर पुरनम लहजे में बोला तो वो दंग रह गई। अल्लाह ना करे, कैसी दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हो। सना तुम्हारी दुल्हन बनेगी, ज़रूर बनेगी। पगले पहले तो उन लोगों के इनकार के सदमे में बीमार पड़ गए और अब मरने की बातें कर रहे हो। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात कही। बेगम आसिया नफीस ने उसके चेहरे को हाथों में लेकर नरमे से कहा, आप वादा करें आप सना के घर कल ही जाएंगी? जाऊंगी मेरे चांद, कल ही जाऊंगी। तुम्हें पता है सना की अम्मी का कुछ देर पहले फ़ोन आया था, उन्हें ये रिश्ता कबूल है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे ये खुशखबरी सुनाई। सच मम्मा? वो खुशी से खिल उठा। हाँ मेरे चांद, बिल्कुल, लेकिन वो इसके अलावा कोई बात बताना चाह रही थी। कह रही थी कि उनकी बात सुनने के बाद अगर हमें कोई एतराज़ ना हो तो बेशक इसी जुमे को बारात लेकर आ जाएं। अम्मा उनकी बात जो भी हो, आपको इसी जुमे सना को मेरी दुल्हन बना देना, बस कुछ भी हो आप इनकार नहीं करेंगी मम्मा, वरना वो लोग सना को मार देंगे, आपके बेटे को मार देंगे। वो भीगते बेकरार लहजे में बोला और उठकर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चला गया। बेगम आसिया नफीस उलझन में मुब्तला हो गई। आप सना के पास बैठकर बातें करें, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सलमा बेगम अगले दिन आसिया नफीस बेगम के आने पर उन्हें सना के कमरे में लाते हुए बोली। उनकी नज़र सना के चेहरे पर पड़ी तो हैरान रह गई। अरे सना बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? उन्होंने सलमा बेगम की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। यह आपको सना खुद बताएगी, मैं ज़रा किचन से हो आऊँ। सलमा बेगम ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई और बेगम आसिया नफीस अहमद सना के पास चली आई और उनके सवाल के जवाब में उसने रोते हुए अपने ऊपर गुजरने वाली क़यामत का हाल कह सुनाया, लेकिन अपने साथ होने वाली ज़्यादती के नतीजे में उम्मीद से होने वाली तल्ख हकीकत छुपा गई थी। ओह मेरे खुदाया, एक तो जुल्म भी तुम पर हुआ, उस पर तुम्हारे अपनों ने तुमसे दुश्मनों का सा सलूक रवा रखा हुआ है। अफसोस सद अफसोस। बेगम आसिया नफीस ने तासुफ और दुख से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ आंटी कि आप भी मुझे कबूल करने का हौसला नहीं कर पाएंगी। अम्मी ने नाहक आपको ज़हमत दी है। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली तो उन्होंने उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखकर नरमी से कहा, तुम मुझे औरों जैसा मत समझो, मैं तुम्हें कसूरवार नहीं समझ रही, तुम एक बहादुर लड़की हो। चाय तैयार है, आप ड्राइंग रूम में तशरीफ़ ले आइए। सलमा बेगम ने आकर इतला देते हुए कहा तो वो खड़ी हो गई। नहीं शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की सिमत बढ़ गई और सलमा बेगम की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। और हाँ, बेगम आसिया नफीस जाते जाते दरवाजे से पलटी तो उन दोनों माँ बेटी ने उन्हें हैरत से देखा। परसों जुमे का मुबारक दिन है, मैं अपने अनीस अहमद की बारात लेकर आऊँगी। सना बेटी को दुल्हन बनाकर हमारा इस्तकबाल कीजिएगा। जी आप सब कुछ जानकर भी सना को अपनी बहू बनाएंगी? सलमा बेगम के चेहरे पर रोशनी सी फैल गई थी। हैरत, मुसर्रत और बेयकीनी के आलम में उन्हें देखते हुए पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ इसलिए कि ये बच्ची मासूम है। ये शादी बहुत धूमधाम से होगी, सबकी जहर उगलती ज़बानें बंद हो जाएंगी। हम बड़ी शान से सना को ब्याह कर ले जाएंगे। अब तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना इस रिश्ते पर? नहीं, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो बेगम नफीस, अल्लाह आपको खुश रखे। आप तो फरिश्ता बनकर मेरी बेटी की ज़िंदगी में आई हैं। सलमा बेगम ने खुशी से आपदीदा होते हुए उनके हाथ थामकर तशक्कुर भरे लहजे में कहा, रोइए नहीं सलमा बहन, शायद सना इसी तरह मेरे बेटे के नसीब में लिखती गई थी। बेगम आसिया नफीस ने उन्हें गले से लगाकर कहा और सना तो हैरत ज़दा थी और रो भी नहीं रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि खुशी का
कोई दर अब भी उसके लिए खुल सकता है। सना बेटी, अब तुम भी रोना बंद करो। तुमने जितना रोना था रो लिया। अब तो इंशाल्लाह तुम्हारे मुस्कुराने और हंसने के दिन शुरू होने वाले हैं। बेगम आसिया नफीस ने उसके आंसू पूछते हुए प्यार से कहा तो वो बामुश्किल मुस्कुरा सकी। उनके जाते ही सलमा बेगम ने यह खुशखबरी सब घर वालों को सुनाई तो सबकी खुशगवार हैरत ने घेर लिया। वाह भाई, ये तो किस्मत की धनी निकली। इतनी रुसवाई के बाद भी इतनी पजीराई हासिल हो रही है। सायरा भाभी ने कहा, अनीस अहमद जैसा स्मार्ट और डैशिंग बंदा, ऊपर से करोड़पति, देखो तो कैसा रंग बदला है सना की किस्मत ने। निदा ने हसरत भरे लहजे में कहा, तुम दोनों जलने बकने की बजाय शादी की तैयारियां करो। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय उल्टी सीधी हाँकने में लगी हैं। सरारुल हक ने उनकी बातें सुनकर गुस्से से कहा तो दोनों शर्मिंदा हो गई। कहीं वो लोग धोखा ही ना दे दे। हमने पहले इनकार किया था, वो इसका बदला न ले, बहरात न लाकर तलाक देकर। बुशरा भाभी ने खदशा जाहिर किया। तुम्हारे मुंह में खाक, कभी तो कोई ढंग की बात कर लिया करो। मैंने इस्तिखारा भी किया है, ये रिश्ता नहायत मुबारक रहेगा। इस्तिखारे की रोज़ से इंशाल्लाह। सलमा बेगम ने उसे डपट कर कहा तो वो मुंह बसूर कर रह गई। ओह थैंक यू मामा, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत ग्रेट मामा। आई लव यू मामा, आई रियली लव यू। अनीस ये खुशखबरी सुनते ही उनके गले से लगकर खुशी से बोला तो वो हंस पड़ी। आई लव यू टू मेरे बेटे। थैंक यू मम्मा। अगले माँ का शुक्रिया थोड़ी अदा करते हैं। ये बता कि अपनी दुल्हन को तोहफे में क्या देगा? उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। तोहफे में अपना आप दूंगा, वो उनसे अलहदा होते हुए शरारत से मुस्कुराते हुए बोला तो वो हंस पड़ी। शरीर, मैं अभी आया मम्मा। कहाँ चले? सजदाए शुक्र अदा करने, वो मुस्कुराते हुए बोला। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें अपनी शादी की, अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दिखाए। उन्होंने ममता भरी नज़रों से देखते हुए दिल से दुआ दी। आमीन एंड थैंक यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। अनीस ने उसके हाथ चूमते हुए मोहब्बत से कहा और शुक्राने के नवाफिल अदा करने चल दिया। सना की शादी ने पूरे ख़ानदान में आग लगा दी थी। सबको बज़रिया टेलीफोन मदऊ किया गया था और दोस्तों मोहल्लेदारों को भी मदऊ किया गया था। सब हैरान थे कि सना के लिए एकदम से ऐसा कौन सा बर मिल गया जो इस अगवाशुदा लड़की को कबूल कर रहा है। नफीस अहमद भी बेटे की खुशी में खुश थे। उन्होंने जहेज़ के लिए मना कर दिया था। सलमा बेगम ने सना की शादी की काफ़ी तैयारी तो कर रखी थी। कपड़े, जूते, बिस्तर, जेवर बना रखा था। वो तो उन्होंने देने के लिए निकलवा लिया था। सना की बरी बहुत आला थी। रेडीमेड मलबूसात और कुछ एक दिन के ऑर्डर पर सिलवाए जा रहे थे। जेवर कुछ बेगम आसिया नफीस ने पहले ही अपनी छोटी बहू के लिए बनवा रखा था और 2-3 सेट उन्होंने मज़ीद ख़रीद लिए थे। साथ में सोने के कंगन और चूड़ियाँ भी थी। सलमा बेगम के लिए भी सोने का लॉकेट सेट खरीदा गया था। रियाज लॉज में शादी की तकरीब का एहतमाम बहुत शानदार किया गया था। जिस घर में कल तक सफ़े मातम बिछी हुई थी, आज उसी घर में नगमा शादी गूंज रहा था। सना का दिल डरा हुआ था। उसे ये खौफ सता रहा था कि अगर अनीस ने उसे दिल से कबूल ना किया तो वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। वो नमाज़ें पढ़ पढ़ कर अपने बेहतर, बाइज़्ज़त और खुशगवार मुस्तकबिल की दुआएं मांगती रही थी। अब तक जलीस अहमद और अपने बीवी बच्चों के हमरा चूँकि लंदन में मकीम थे और इतनी इमरजेंसी में पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, लिहाजा उनके सिवा नफीस अहमद के तमाम रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब अनीस अहमद की शादी में शरीक हुए और बहुत मुअज़्ज़िज़ व आला ओहदों पर फाइज़ हज़रात उनके साथ बारात लेकर रियाज लॉज पहुँचे थे, जहाँ उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। एजाब व कबूल की रस्म अदा की गई तो रियाज लॉज के मकीनों के सरों से पहाड़ जितना बोझ सिरक गया था। सलमा बेगम की आंखें खुशी से भीग रही थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने उनकी बेटी की इज्जत रख ली थी, उसे मज़ीद तमाशा बनने से बचा लिया था। यही हाल रियाजुल हक का भी था। सभी घर वाले अब सना की किस्मत पर रश कर रहे थे। उनके गुस्से, नफ़रत और गम से झुलसे हुए चेहरों पर जैसे बहार आ गई थी। जब सना की बरी दिखाई गई तो ख़ानदान भर की औरतों ने हैरत से अपनी उंगलियां दांतों में दाब ली। सबकी आंखें हैरत और हसद से फटी की फटी रह गई। अगवाशुदा और दागदार लड़की के लिए ऐसा अनमोल बर और बरी, वाह रे अल्लाह तेरी शान। नरगिस बेगम ने हसरत से जलते हुए लहजे में कहा। सना बहुत मासूम बच्ची है, उसे बदकिरदार कहने और समझने वाले दरअसल खुद बेकिरदार और सच्चाई सोच के मालिक हैं। बेगम आसिया नफीस ने नरगिस समेत हर उस औरत को यही जवाब दिया जो इस किस्म की गोहर अफशानी कर रही थी और सबके मुंह बंद हो गए। सना का हक महर 5 लाख रुपए बेगम आसिया और नफीस अहमद ने अपनी मर्जी से लिखवाया था। हालांकि रियाजुल हक ने शरई हक महर लिखवाने पर इसरार कर रहे थे।
ثنا کو انیس احمد کی سنگت میں دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا گیا۔ نفیس فلاح پہنچنے پر ثنا کا ایسا شاندار استقبال کیا گیا کہ اسے لمحے بھر کو تو یوں لگا جیسے وہ کسی جنت میں آ گئی ہو۔ سرخ قالین پیروں تلے بچھا تھا، دائیں بائیں کھڑی لڑکیاں شوخ جملوں اور کہکوں کے ساتھ اس پر اس کے مجازی خدا پر پھولوں کی برسات کر رہی تھی۔ بیگم آسیہ نفیس نے بہو اور بیٹے کا صدقہ اتارا۔ 4 کالے بکروں کا صدقہ علیحدہ سے دیا گیا۔ دلہا دلہن کو عالی شان ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد فوٹو سیشن ہوا۔ مووی بھی مسلسل بن رہی تھی۔ ضروری رسومات کی ادائیگی کے بعد دلہن کو عجلہ عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ عجلہ عروسی کی شان بھی نرالی تھی۔ پھولوں کلیوں ستاروں سے مہکتی جھلملاتی ہوئی سیج وسیع و عریض بیڈ روم میں صوفہ سیٹ، ٹی وی سیٹ، ڈیک، جہازی سائز کا بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل، ہلکے نیلے رنگ کے پردے لگے تھے، براؤن رنگ کا قالین فرش کی زینت بنا ہوا تھا، اور وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوئی جا رہی تھی۔ یا اللہ، وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ کیا یہ سب ایک بے آبرو لڑکی کی اس قدر پذیر آئی؟ یا اللہ، وہ جگ ہنسائی اور رسوائی خواب تھی کہ یہ محبت بھری پذیرائی خواب ہے؟ اور خود ثنا دلہن کے روپ میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے پر سنہری کام کیا گیا تھا، اس پر طلائی زیورات، کلیوں کے ہار، گجروں چوڑیوں کی آرائش نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ عجلہ عروسی کا در بہت آہستگی سے وا ہوا تھا اور ثنا کے دل کا ایک ایک گوشہ لرزنے لگا تھا۔ انیس احمد دروازہ لاک کر کے اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ سفید کرتا پاجامہ اور سیاہ جدید فیشن کی شیروانی کلا میں بہت وجیح لگ رہا تھا۔ شیروانی اور کلا وارڈروب میں رکھنے کے بعد وہ دلہن کی سیج کی جانب بڑھا تو بہت مسرور تھا۔ السلام علیکم، وہ خوشگوار لہجے میں سلام کرتے ہوئے اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ ثنا نے جواب تو دیا مگر صرف ہونٹ ہی ہلے، آواز الگ سے نہ نکل سکی تھی۔ انیس احمد نے اسے مسکراتے ہوئے بہت والہانہ پن سے دیکھا تھا۔ ثنا کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ یہ ہے آپ کی رونمائی کا تحفہ۔ انیس نے ہاتھ میں موجود مخملی ڈبیا کھول کر اس میں سے ہیرے کی بہت قیمتی انگوٹھی نکالی اور اس کے کانپتے ہاتھ کو تھام کر اس کی مخروطی انگلی کی زینت بنا دی، اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر نرمی سے سلانے لگا۔ ثنا کے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ رہا تھا۔ وہ ڈری ڈری گھبرائی اس کے آتشی شوق کو ہوا دے رہی تھی۔ ثنا، میں پہلی نظر کی محبت پر کبھی بھی یقین نہ کرتا اگر مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت نہ ہو جاتی۔ آئی لو یو ثنا، ریئلی آئی لو یو، انیس نے محبت پاش لہجے میں کہا تو اس کی جھکی ہوئی پلکیں اوپر اٹھی۔ نظر کے سامنے انیس کا خبرو چہرہ تھا۔ دل آپ ہی آپ بے قابو ہونے لگا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے ساتھ ہوا؟ ہاں جانتا ہوں، سب کچھ۔ ہاں سب کچھ۔ پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کر لی، کیوں؟ کیونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے ثنا، تمہیں پانے کے لیے دن رات دعائیں مانگی تھی۔ اب تم میرے نام سے پہچانی جاؤ گی، بھول جاؤ اپنے ماضی کو۔ تمہارا حال میں ہوں، تمہارا مستقبل مجھ سے وابستہ ہے، اس لیے میرے بارے میں سوچو، مجھے دیکھو، مجھے پرکھو، مجھے چاہو۔ وہ اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا، کیسے بھول سکتی ہوں میں ماضی کی تلخیاں؟ میرا وجود کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی، میں جانتا ہوں کہ تم امید سے ہو۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر حمیرہ سے اس روز میں نے معلوم کر لیا تھا۔ پھر کیوں کیا آپ نے مجھ سے شادی؟ کیونکہ میری نظر میں تم باعفت اور با کردار ہو، پاکیزہ اور مقدس ہو۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اسے جھٹلاتے ہوئے سختی سے بولی۔ میری کوکھ میں کسی کے گناہ کا پھل پروان چڑھتے کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ میں اس عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں، پلیز میری مدد کریں، میں اس بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی۔ ایسا کرنے سے تمہاری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے اور میں ایسا کوئی رسک نہیں لوں گا۔ اور اس ننھی جان کا کیا قصور ہے جو تم اسے مارنے پر آمادہ ہو؟ انیس نے سنجیدگی مگر دھیمے لہجے میں کہا۔ ثنا پلیز مت رو، جو ہو چکا ہے اسے قبول کر لو۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا، یہ بچہ ہم دونوں کا کہلائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا۔ شادی کی پہلی رات ہی بیوہ ہو جاؤ گی تم، پھر کیا نام لکھو گی اس بچے کی ولدیت کے خانے میں؟ ہاں، وہ خفگی سے بولا تو وہ سہم گئی اور روتے ہوئے بولی، بس یہی محبت ہے آپ کی؟ شادی کی پہلی رات ہی مجھے بیوہ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو پہلے ہی مر رہی ہوں، زندگی کی راہ دکھا کر مجھے بالکل مار دینا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں میری جان، میں تو تمہیں پیار دینا چاہتا ہوں۔ آئی ایم سوری، اب نہ تم ایسی فضول بات کرنا، نہ میں ایسی بات کہوں گا، اوکے؟ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر محبت سے بولا تو اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ گڈ،
चलो तुम कपड़े चेंज कर लो, थक गई होगी ना, फिर आराम से सो जाना, अनीस ने बहुत प्यार से कहा और उसे सहारा देकर बेड से उतारा और उसे ड्रेसिंग रूम तक छोड़कर खुद बेड पर आकर लेट गया। वो जानता था सना किस कैफियत से दो चार है, इसलिए उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझता था। वो इसी में बहुत मसरूर था कि उसकी मोहब्बत उसकी पनाह में आ गई थी और सना को अनीस की इस ख्याल करने वाली अदा ने बहुत मुतासिर किया था। वो उसकी बहुत ममनून थी। वो लिबास तब्दील करके कमरे में आई तो अनीस सो चुका था। शायद वो भी थका हुआ था या सना को झिझकने को तराने का मौका नहीं देना चाहता था। सना ने तशक्कुर से उसे देखा और उसे कुछ फासले पर बेड पर आकर लेट गई। आंखें मूंदी तो नींद की देवी चंद लम्हों में उस पर मेहरबान हो गई। सुबह उसकी आंखें अनीस के जगाने पर खुली थी। उसे अपने पास बैठा देखकर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और जल्दी से दुपट्टा शानों पर फैला लिया। वो हंसकर बोला, सॉरी यार, जगाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करता, मम्मा 2 बार खुद बुलाने आ चुकी है। नाश्ता तैयार है नीचे, दूल्हा दुल्हन का इंतज़ार हो रहा है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। 2 दिन बाद वो हनीमून के इरादे से मरी चले आए। अनीस ने इस रिश्ते के हवाले से सना को उसकी हालत और कैफियत के सबब अब तक नहीं जताया था, अपना हक इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसके करीब आने पर मासूम बच्चे की तरह खौफजदा सी होकर पीछे हटने लगती थी। माजी की उस तारीख शब के सफाक लम्हों की अदा शनासी ने चश्मे हैरत को सहमनाकी की मुस्तकिल रोक दे रखा था। आज जब रात को अनीस उसके करीब आकर लेटा और उसने उसे अभी छुआ ही था कि वो खौफ से चीखने लगी, नहीं, मुझे मत छूना, मुझे मत छूना प्लीज़। सना, सना होश में आओ, मैं हूँ अनीस। अनीस ने सटपटाकर उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। वो लोग एक रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और अनीस को डर था कि कहीं रेस्ट हाउस का अमला सना की चीखें सुनकर न चला है। वो कुछ ना करके भी शर्मिंदा हो रहा था। लाइट क्यों बंद की है, लाइट जला दे प्लीज़, वो रोते लर्जते लहजे में बोली। तो अनीस ने बेड से उतरकर फ़ौरन लाइट ऑन कर दी। वो सहमी सुकड़ी बैठी रो रही थी, कांप रही थी। उसकी हालत देखकर अनीस का दिल डूबने लगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं कि सना के दिल और दिमाग से इस वाक़े का ख्याल जाता रहे। ये तो अपने अंदर खौफ पाल रही है। ओ गॉड, मेरी मदद फरमा। अनीस ने बेबसी से बाआवाज़ बुलंद अल्लाह ताला से फरियाद की तो सना को जैसे होश सा आ गया। वो अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा होने लगी। सना, मैं हूँ तुम्हारा अनीस, मुझसे मत डरो जान, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। शाबाश, लेट जाओ, सो जाओ। अनीस ने उसके पास आकर उसके आंसू साफ करते हुए प्यार से कहा और उसे पकड़कर लिटा दिया और कंबल उसके ऊपर फैला दिया। लाइट बंद मत कीजिएगा, वो कांपती आवाज़ में बोली। अच्छा, नहीं करूँगा, तुम सोने की कोशिश करो। अनीस ने बेड के किनारे पर बैठते हुए नरमे से कहा तो उसने आंखें मूंद ली। अनीस धीरे धीरे नरमे से उसके सर पर हाथ फेरता रहा। कुछ देर बाद वो नींद की वादी में उतर चुकी थी और अनीस उसकी आंखों को रत जगह सौंप दिया था कि उसके इस रद्द अमल ने बहुत देर तक कमरे में टहलता रहा। फिर वज़ू करके तहज्जुद की नमाज की नीयत करके जान नमाज पर खड़ा हो गया। सुबह वो उठी तो अनीस से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। अपनी रात वाली हरकत पर वो बहुत परेशान थी, लेकिन ऐसा उसने जानबूझकर नहीं किया था। वो तो खुद ब खुद हो गया था। अनीस उसकी कैफियत समझ महसूस कर रहा था, देख रहा था। उसे वो नाश्ते के वक्त भी खामोश नज़रें झुकाए बैठी थी। चुप तो वो भी था, लेकिन उसने खुद को समझा लिया था और इस खामोशी को तोड़ते हुए सना के लिए स्लाइस पर जैम और मक्खन लगाकर उसके सामने प्लेट में रखते हुए बोला, लीजिए बेगम साहिबा, नाश्ता शुरू कीजिए। सना ने उसकी जानिब देखा। वो बड़े मगन अंदाज में कप में चाय अंडेल रहा था। मुझसे माजरत करना चाहती थी, लेकिन ज़बान और हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। सो चुपचाप स्लाइस उठाकर खाने लगी। आधा स्लाइस खाते ही उसे मतली होने लगी और वो तेज़ी से उठकर वॉशरूम की जानिब दौड़ी। खाया पिया सब कैब के ज़रिए बाहर आ गया था। अनीस ने अपने लिए स्लाइस पर मक्खन लगाया था, लेकिन अब सना की हालत देखकर उसका भी कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। वह चाय के 2 घूंट भरकर उठ गया। आप मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? सना ने कमरे में आते ही निढाल लहजे में उससे कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं तुम्हारी जान का रिस्क नहीं ले सकता और ऐसा करने से तुम आइंदा के लिए औलाद की नेमत से महरूम भी हो सकती हो। तरह तरह की पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं और ये तो एक मासूम जान का कत्ल होगा। सना, तुम समझती क्यों नहीं हो? अल्लाह भी नाराज़ होगा हमारे इस फेल से। और जब मैं इस बच्चे को अपना नाम दे रहा हूँ तो तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ, वो उसके चेहरे को देखते हुए नरमी से उसे समझाते हुए बोला, लेकिन ये बच्चा आपका तो नहीं है, तुम्हारा तो है ना? मेरा भी नहीं है। पागल लड़की, बच्चा तुम्हारे सिवा किसका हो सकता है? तुम माँ हो इस बच्चे की, बच्चा तो तुम्हारा ही हुआ ना। उसे नरमी से समझा रहा था। अगर मैं इसे नहीं पालूंगी, वो रूहान सी होकर बोली, तो कौन पालेगा? दे दीजिएगा किसी यतीम खाने को या किसी बेऔलाद जोड़े को। क्यों दे हम अपना बच्चा किसी को? अनीस ने उसके सामने आकर सपाट लहजे में कहा, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
ہاں، ہم تو جیسے پہلے ہی درجن پر بچوں کے مما پپا ہیں نا کہ ہم اپنا بچہ کسی غیر کی جھولی میں ڈال دیں۔ یہ بچہ تمہاری گود میں ہی پروان چڑھے گا، اور اگر تم اسے ختم کرانا چاہتی ہو تو ایسا کرنے سے پہلے تم مجھے ختم کر دینا، وہ سپاٹ اور اٹل لہجے میں بولا۔ ایسا مت کہیے پلیز، میرا اب کون ہے آپ کے سوا؟ آپ کے بغیر تو میں پھر سے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گر جاؤں گی، بے صاحبان ہو جاؤں گی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر تڑپ کر روتے ہوئے بولی، اچھا رو مت پلیز، تمہارے یہ آنسو مجھے رات بھر بے چین کیے رکھتے ہیں۔ میں تمہارا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، پھر کیوں ڈرتی ہو تم؟ بھول جاؤ گزرے لمحوں کو، مت دہراؤ ماضی کو۔ تمہارا آج اور کل اب میں ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو ثنا، اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کے آنسو پوچھ کر نرمی سے بولا۔ آپ پر تو بھروسہ ہے، لیکن تقدیر سے ڈر لگتا ہے، اگر وہ شخص کبھی اچانک میرے سامنے آ گیا تو کیا تم اسے پہچان لو گی؟ نہیں، اس نے اپنا چہرہ سیاہ ماسک میں چھپا رکھا تھا، لیکن اگر کبھی وہ دوبارہ میرے سامنے آیا تو میں اسے گولی مار دوں گی، ختم کر دوں گی اسے، وہ غصے سے، نفرت اور آنسوؤں میں بھیگتے لہجے میں بولی۔ فی الحال تو تم آرام کرو، ایک بات اور، آئندہ ہمارے بیچ اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم یہاں ہنی مون منانے آئے ہیں، رونے رلانے نہیں آئے۔ تم بھی عجیب لڑکی ہو، اتنے رومانٹک ماحول میں اتنی ان رومانٹک گفتگو کر رہی ہو۔ میں تمہارا دھیان بٹانے، دل بہلانے کے لیے یہاں لایا ہوں، اور تم ہو کہ خیر چھوڑو، تم ناشتہ کرو، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے اب تمہیں، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ وہ مزید شرمندہ ہو گئے، وہ اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا اور وہ تھی کہ اسے مسلسل ہرٹ اور نظر انداز کیے جا رہی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے جیکٹ پہن کر دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے فوراً پوچھا۔ باہر مارکیٹ تک جا رہا ہوں، اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے رویے کی وجہ سے ہرٹ ہوا ہے اور خفا بھی ہے، اس لیے اکیلا چلا گیا ہے۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ میں کیا کروں اتنے پیارے شخص کو خفا کر کے، میں کب خوش ہوں؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ ثنا، تم خوش نصیب ہو کہ انیس جیسے اعلیٰ ظرف اور کشادہ دل انسان کی شریک حیات بنی ہو۔ اس نے تمہیں تمہاری ذات سے وابستہ ہر ذلت، بدنامی اور رسوائی سمیت دل و جان سے قبول کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ تمہارے وجود میں پھوٹنے والی کونپل کو بھی اپنا نام دے رہا ہے، تمہاری پیشانی پر لگا داغ اپنی محبت کے پانی سے دھو رہا ہے، اور تم اس شخص کو اپنی محبت سے، اس کے جائز اور شرعی حق سے محروم رکھے ہوئے ہو۔ اس نے تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، پھر تم کیوں اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہی ہو؟ بھول جانے میں ہی عافیت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور انیس کو اپنی محبت کا یقین دلا کر اسے منا لو۔ وہ بہت محبت کرتے ہیں تم سے۔ ایک خرم تھا جس کی محبتیں محض دعویٰ تھی، باتیں تھی، اور ایک انیس احمد ہے جن کی محبت عمل سے شروع ہو کر عمل پر محیط ہو جاتی ہے۔ اپنے آج اور آنے والے کل میں جینا سیکھو ثنا، یہ مت دیکھو اور سوچو کہ گزرے ہوئے کل نے تمہیں کیا دیا ہے، یہ دیکھو اور سوچو کہ آج اور آنے والا کل تمہیں کیا دے رہا ہے۔ اپنے دامن میں پڑے ماضی کے دکھوں کے پتھر پھینک دو، ورنہ یہ پھر پتھر تمہیں تمام عمر لہو لہان کرتے رہیں گے۔ لہٰذا اپنے دامن میں کھلنے والے پھولوں پر نظر رکھو جو انیس احمد کی محبت سے مہک رہے ہیں۔ ثنا کے دل و دماغ نے اسے سمجھایا تو ان کی باتیں اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ اس کے آنے کی منتظر تھی، لیکن 5 گھنٹے گزر جانے کے باوجود جب وہ نہیں آیا تو ثنا کی جان پر بن آئی۔ وہ انجان جگہ پر اکیلی تھی، ہمت کر کے وہ کمرے سے ہی نہیں، ریسٹ ہاؤس سے بھی باہر نکل آئی اور انیس کی تلاش میں چاروں جانب نگاہ دوڑا کر دیکھا تو وہ اسے دائیں جانب ایک ہوٹل کے باہر رکھ کے سنگی بینچ پر بیٹھا دکھائی دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ثنا کی جان میں جان آئی۔ وہ کلمہ شکر ادا کرتی ہوئی تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی اور اس کے قریب پہنچتے ہی شکوہ گنا ہوئی۔ آپ یہاں بیٹھے اور میں وہاں اکیلی پریشان ہو رہی ہوں، کب سے ایک اجنبی جگہ پر آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے آئے ہیں۔ آئی ایم سوری، تم چلو میں آتا ہوں۔ انیس نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں سچ مچ پریشانی اور خوف رقم تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر بولا، نہیں آپ بھی میرے ساتھ چلیں، مجھے وہاں ڈر لگ رہا تھا۔ اچھا چلو، وہ اٹھتے ہوئے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا ہوا ریسٹ ہاؤس آ گیا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ثنا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جان، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، صبح سے ہم دونوں نے کچھ کھایا ہی نہیں، میں ابھی کھانا منگواتا ہوں، پھر مل کر کھائیں گے۔ انیس نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانا آیا تو دونوں نے بہت خاموشی سے کھایا، پھر وضو کر کے عصر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد انیس ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا اور ثنا بھی خاموشی سے ٹی وی دیکھنے لگی، مگر جلد ہی وہ اکتا سی گئی اور اٹھ کے کمرے سے باہر آ گئی۔ انیس نے کن اکیوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کافی دیر کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی تو انیس کو تشویش لاحق ہوئی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ بالکنی میں کھڑی دور افق پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔
اس کے چہرے پر اداسی رقم تھی۔ انیس لب کاٹنے لگا اور سرد ہوا کے جھونکے نے اسے کپ کپانے پر مجبور کر دیا تو وہ بڑھ کر ثنا کے قریب آیا اور اس کے شانوں پر پیچھے سے آ کر ہاتھ رکھ دیے۔ ثنا نے سٹپٹا کر گردن گھمائی۔ اندر چلو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میری غلطی کی سزا خود کو کیوں دے رہی ہو؟ نرمی سے بولا۔ آپ کی غلطی؟ وہ سمجھی نہیں، اس کا اشارہ کس جانب تھا؟ ہاں بھائی، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کہیں گھنٹے باہر جو رہا ہوں۔ آؤ شاباش، رات ہو گئی ہے۔ وہ محبت سے بولتا اسے اپنے ساتھ لگائے کمرے میں لے آیا۔ رات کو جب سونے کا وقت ہوا تو انیس بیڈ پر لیٹنے کی بجائے تکیہ اٹھا کر صوفے پر آ گیا۔ ثنا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ صوفے پر سوئیں گے کیا؟ ہاں، کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف محسوس کرو اور سکون سے سو ہی نہ سکو۔ انیس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی اور پھر چند لمحوں بعد خود کو سنبھال کر بولی، آپ پلیز بیڈ پر آ کر سوئیں، میری نیند تو ویسے بھی خراب ہو چکی ہے۔ جبھی تو میں بیڈ پر نہیں سونا چاہ رہا، انیس نے اس کی بات سن کر کہا۔ میں آپ کو صوفے پر بھی سونے نہیں دوں گی۔ اچھا بابا، نہیں سوتا صوفے پر، لو آ گیا بیڈ پر، اب خوش؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور بیڈ پر آ کر نیم دراز ہو گیا۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ انیس نے کوئی جواب نہیں دیا تو ثنا نے بے قرار ہو کر اسے دیکھا اور دلگیر لہجے میں کہا، آئی ایم سوری۔ سوری؟ مگر کس لیے؟ کل رات میں نے آپ کو ہرٹ کیا تھا نا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ نظر جھکائے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی تو انیس کو اس پر بے اختیار پیار آنے لگا۔ مجھے تم پر گزری قیامت کا اندازہ ہے ثنا، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں، تمہارے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میری جان، زندگی کسی ایک سہانے واقعے یا حادثے پر ختم نہیں ہو جاتی جب تک سانسیں باقی ہیں، اسے تو جاری رہنا ہے۔ تو اچھا ہے نا، اچھا نہیں ہے کہ ہم اس زندگی کو ہنسی خوشی پیار محبت سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ثنا میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں، تم بیوی ہو میری، اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ان کی ہر خوشی اور راحت ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر تمہیں میرا قرب تکلیف دیتا ہے تو میں آئندہ تمہیں نہیں چھوؤں گا، بس تم رویا نہ کرو۔ تمہاری آنکھوں کے آنسو میری آنکھوں کے رت جگہ بن جاتے ہیں۔ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں جانتی ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ آپ نے تو مجھے محبت دی ہے، بھلا مجھے آپ سے کیوں تکلیف ہوگی؟ اس کے چہرے کو پرنم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، پکی بات ہے؟ انیس نے مسکراتے ہوئے اس کی شربتی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر یہاں آؤ، انیس نے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں پھیلا کر کہا تو وہ لمحے بھر کو جھجکی، مگر اب وہ اسے مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، سو فوراً اس کی مہربان باہوں میں آ سمائی اور اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر پرسکون ہو گئی۔ انیس نے اسے کسی متاع حیات کی طرح سمیٹ لیا تھا۔ چادر شب شانوں سے سرکتی جا رہی تھی، چاند اس کے آنچل میں ستارے ٹانک رہا تھا۔ کتنی خوبصورت، انوکھی اور حسین رات تھی یہ۔ انیس کی محبت بھری باتیں، اس کے پیار کا لمس، اس کی چاہت کا جادو ثنا کے پورے وجود کو سرشار سراب شاداب کرتا جا رہا تھا۔ وہ رات بھر اسے اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صبح نیند کی وادی میں اتر گیا۔ وہ بہت مسرور سی اس کے چہرے کو محبت سے دیکھ رہی تھی جو کسی معصوم بچے کی مانند لگ رہا تھا۔ ثنا کے دل میں اس کے لیے محبتوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ وہ اسے تکے جا رہی تھی محبت اور چاہت سے، جس کی محبتوں نے اس کی زندگی کی غم زدہ تاریخ شب میں مسرتوں کا مہتاب روشن کر دیا تھا۔ اور پھر انیس احمد کی سنگت میں گزرتا ہر دن، ہر شب، ہر پل ثنا کے تن و من میں گلاب کھلاتا جا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ انیس احمد کے لیے اس کا دل محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ انیس کی بے حد ممنون تھی کہ جس نے اس کی مانگ میں اڑتی راکھ کو اپنے پیار کی افشاں میں بدل ڈالا تھا، اس کے تار تار آنچل کو ستاروں سے ٹانک کر بھر دیا تھا۔ وہ دونوں 15 دن تک شمالی علاقہ جات میں سیر کرنے کے بعد گھر واپس لوٹے تو ان دونوں کے چہروں پر بہت تازگی اور شادابی تھی، جسے دیکھ کر سبھی گھر والے بہت خوش تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشگوار لمحات گزار رہے ہیں۔ ندا نفیس والا ثنا سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ ثنا نے اسے پورا گھر دکھایا، پھر چائے کے ساتھ ڈھیروں لوازمات دیے۔ اس کی تواضع کی باقی گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، اس لیے ثنا کو اکیلے ہی اسے کمپنی دینا تھی۔ ندا دیکھ رہی تھی کہ شادی کے 1 مہینے کے اندر ہی ثنا کھل کر پھر سے گلاب بن گئی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی اور بڑھ گئی تھی۔ ثنا ویلوٹ کے نفیس سوٹ میں ہیرے کا نازک سا سیٹ پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ندا کو اسے حسد محسوس ہو رہا تھا۔ بہن کی خوشی اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ ثنا تم خوش تو ہو نا یہاں؟ ندا نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، میں بہت خوش ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
हालांकि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ था इसके बाद तो तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए था। खुदकुशी करने के बजाय तुम खुशी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही हो। बहुत ही ढीठ हो गई तुम तो। निदा ने जहर अफशानी की तो उसका दिल छलनी हो गया। जब मेरा कोई दोष ही नहीं था तो मैं क्यों हराम मौत मरती। तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मुसीबत से जान छूट गई हमेशा के लिए। अनीस बहुत अच्छे इंसान है तो फिर मैं खुश क्यों ना रहूं, अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूं। सना ने अपनी हिम्मत मजबूत करके संजीदा लहजे में कहा। तुम्हें अनीस भाई बिजनेस डिनर वगैरह में तो ले जाते होंगे। सुना है कि अमीर आदमी खूबसूरत बीवी के ऐप सिर्फ इसलिए भुला देता है कि उसे बीवी की खूबसूरती और हुस्न को अपने बिजनेस की तरक्की का जीना बनाना होता है। तुम्हारे शौहर तुम्हें ताना तो ज़रूर देते होंगे अगवाशुदा और रुस्वा लड़की होने का, है ना। निदा ने तंजिया लहजे में कहा तो वो फ़ौरन बोली, नहीं, उन्होंने मुझसे इस वाक़ये के मुतालिक कुछ भी नहीं पूछा। वो बहुत नफीस और अजीम इंसान है। उन्होंने मुझसे अपने बिज़नेस के मुतालिक भी कोई बात नहीं की। वो तो मुझे सब कुछ भूल जाने के लिए कहते हैं। उनके मुतालिक तुम ऐसी फजूल बात ना ही करो तो अच्छा है। इससे एक वाक़ये ने किस तरह तुम्हारी जहनी पस्ती को सामने ला खड़ा किया है। अफसोस सद अफसोस, तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता ना मिलता तब पता चलता कि ज़िंदगी कैसे गुजरती है। मिस निदा, आपके भाई आपको लेने आए हैं, जाइए। उसी वक्त अनीस ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए उसकी तरफ देखकर संजीदा लहजे में कहा। वो उन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन चुका था। ओह अनीस भाई, आप कैसे हैं? निदा ने सटपटाकर उसे देखते हुए पूछा। कम अज़ कम मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझती हैं। मैं बीवी को अपने दिल और घर में रखने का कायल हूँ निदा बीबी। इसे बिज़नेस की तरक्की का जीना बनाने वालों में से नहीं हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिज़नेस पहले ही बहुत तरक्की कर चुका है। हमें ऐसी घटिया हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात और, अनीस ने उसके शर्म से जर्द होते चेहरे को देखते हुए बारोब लहजे में कहा। आइंदा अपने दिलो दिमाग से मनफी सोचों को निकाल कर अपनी बहन के घर तशरीफ़ लाइएगा। इससे हसद करने के बजाय अपनी सतही सोच को सही करने की पाकीज़ा और मस्बत बनाने की कोशिश कीजिएगा। सना एक बाहया और बाकिरदार लड़की है। उसके किरदार पर कीचड़ उछालने से बेहतर है कि आप अपने किरदार और गुफ्तार पर गौर करें। सगी बहन होकर आपके ये ख्यालात हैं। अपनी बहन के लिए बहुत अफसोस की बात है। आई एम सॉरी, अल्लाह हाफिज़, निदा ने शर्मिंदगी से कहा और तेज़ी से बाहर निकल गई। लंदन, हम लंदन चले जाएंगे। पापा मुझे वहाँ बिज़नेस की देखभाल के लिए भेजना चाह रहे हैं। तब जलीस भाई ने वहाँ का ऑफिस संभाल रखा था। वो अब अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ गए हैं तो मैं तुम्हें लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा और इस तरह तुम भी इन कमज़र्फ लोगों की बातों के नश्तर से महफूज रहोगी, अनीस ने संजीदगी से बताया। तो वो उसे प्यार से देखते हुए पूछने लगी, आप क्यों मेरे लिए ये सब करना चाह रहे हैं? आप इतने अच्छे क्यों हैं? मैं कहाँ अच्छा हूँ डार्लिंग, मैं तो बहुत गुनहगार और ख़ताकार इंसान हूँ। बस तुम्हारी मासूमियत और मोहब्बत ने बहुत पहले मुझे बेबस करके रख दिया था। वो ज़रा सा मुस्कुरा कर बोला तो उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए उसके चेहरे को देखते हुए कहा, आप खुद को गुनहगार क्यों कहते हैं और समझते हैं? मुझे नहीं लगता कि आपने कभी कोई चूंटी भी मारी होगी। हाँ, चूंटी तो नहीं, एक तितली मेरे हाथों में दम तोड़ गई थी, अनीस ने गहरी सांस लेकर कहा। तो वो उसे देखती ही रह गई। उन दोनों के लंदन जाने के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए थे और अनीस ने जाने से पहले बेगम आसिया नफीस अहमद यानी अपनी मम्मा को अपने बाप बनने की खबर सुनाकर निहाल कर दिया था और उन्होंने उसे बहुत सारी हदायत दी थी। अनीस बेटा, सना का हर तरह का ख्याल रखना, इसे परेशान और तनहा मत करना। ओके मम्मा, और सना से भी कहिए कि ये मेरा बहुत सारा ख्याल रखे वहाँ। वो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखते हुए बोला। सना शर्मीलेपन से मुस्कुरा रही थी। तुम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखना। सना बेटा, डरना मत, अनीस तुमसे बहुत प्यार करता है, जानती हूँ। तुम्हारे वालिदैन के रिश्ते से इनकार के सदमे ने अनीस को बीमार कर दिया था और फिर जिस रोज़ इसने तुम्हें हॉस्पिटल से जाते देखा था, घर आते मेरी मन्नत समाजत करने लगा कि मम्मा सना को मेरे लिए मांग ले वरना उसके घर वाले उसे मार देंगे और मैं मर जाऊँगा। ये तो दीवाना है तुम्हारा। बेगम आसिया नफीस अहमद उस पर इंकशाफात करके उसे हैरान और शादा कर रही थी। वो बहुत चाहत से अनीस को देख रही थी। मामा, आप मेरे सारे सीक्रेट आउट कर रही हैं, देख लीजिएगा ये वहाँ जाकर नखरे दिखाएगी, सर चढ़ जाएगी, मेरी मोहब्बत पर मगरूर होकर मुझे ही भूल जाएगी, अनीस ने मसनूही खफकी से उसे देखते हुए कहा। तो वो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ी और इस हंसी से अनीस की रूह में जैसे कौसे कज़ा आ गई हो। उसने बहुत चाहत से सना को देखा था। सबसे मिलकर वो दोनों लंदन के लिए परवाज़ कर गए। सना के महके वालों ने उसके लंदन जाने पर कलमा शुक्र अदा किया था कि अब लोगों की बातें खुद ब खुद दम तोड़ देंगी।
رات کا تیسرا پہر تھا۔ ثنا کی اچانک آنکھ کھلی تھی اور اس نے انیس کو آج پھر اپنی جگہ سے غائب پایا تھا۔ ایسا اکثر ہوا تھا کہ انیس بستر سے غائب ہوتا تھا اور اس کو ڈھونڈنے نکلتی تو وہ دوسرے کمرے میں جائے نماز پر رکوع و سجود میں، تسبیح و مناجات میں مشغول دکھائی دیتا۔ وہ 5 وقت باقاعدگی سے نماز ادا کرتا تھا اور تہجد بھی پڑھتا۔ اس کی آنکھیں رات کے اس پہر بھیگتی چھلکتی رہتی تھی۔ وہ اتنا کیوں روتا ہے؟ یہ بات ثنا کی سمجھ میں آج تک نہیں آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ جاتی تھی، لیکن آج اس نے اس سے پوچھنے کا تہیہ کر لیا تھا، سو اس کے نماز و دعا سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جائے نماز رکھ کر واپس پلٹا تو اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا اور اس کے پاس آتے ہوئے استغفار کرنے لگا۔ تم؟ کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیوں چلی آئی؟ ایک بات پوچھوں؟ ثنا نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پوچھو۔ آپ اس وقت عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت کی عبادت کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ کر اپنے بندوں کی دعائیں، التجائیں اور فریادیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کا دامن بھر دوں، کوئی ہے جو بخشش کا طلبگار ہو میں اسے بخش دوں، معاف کر دوں۔ انیس نے بھاری لہجے میں نرمی سے جواب دیا۔ وہ تو میں جانتی ہوں، لیکن آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ اس کو آنسو بہت پسند ہے نا، اس لیے، اور اس کی نعمتوں کے شکر کے لیے، اپنی خطاؤں کی بخشش کے لیے، اور اس نے مجھے تم سے ملا دیا۔ اس کا شکر تو میں تمام عمر سجدے کر کے ادا کرتا رہوں، تب بھی نہ ادا کر پاؤں گا۔ تمہاری محبت کا شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ آج کے آنسو اس لیے بہے تھے کہ انیس احمد تمہاری محبت پا کر مالا مال ہو گیا ہے۔ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے اور میں تمہاری محبت کی نعمت بڑھتے ہوئے دیکھتے رہنا چاہتا ہوں۔ زندگی کی آخری سانس تک تمہارا پیار چاہتا ہوں، اس لیے شکر ادا کرتا رہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ انیس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ اس کے جذبوں کی شدتوں پر ششدر رہ گئے، اس کی دیوانگی پر سہم سی گئی۔ انیس، وہ اس کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ نہیں، رونا نہیں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا، ادھر دیکھو، وہ پیار سے بولا۔ آپ بھی تو رو رہے ہیں، اس نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ تو چپ کراؤ نا یار، تم میرے آنسو پونچھ لو اور میں تمہارے آنسو پونچھ لیتا ہوں، وہ بھیگتی آواز میں بولا تو وہ روتے روتے ہنس پڑی اور دونوں نے ایک دوسرے کے آنسو اپنے ہاتھوں میں جذب کر لیے۔ انیس کی پرخلوص اور پرجوش محبتوں میں وقت اتنی تیزی سے گزرا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور اس کی ڈیلیوری کا دن بھی آ گیا۔ انیس پریشان سا لندن کے ایک معروف ہاسپٹل میں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا۔ ثنا کی طبیعت کافی خراب تھی، وہ اس وقت اس صدمے سے رو رہی تھی۔ وہ بار بار انیس سے کہہ رہی تھی کہ میں اس بچے کو نہیں پالوں گی، اس کی صورت بھی نہیں دیکھوں گی، اور انیس نے بامشکل اسے چپ کرایا تھا۔ وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ ثنا کی بگڑتی حالت دیکھ کر اسے بچے سے زیادہ ثنا کی سلامتی کی فکر تھی۔ اب 1 گھنٹے بعد انگریز نرس نے اسے باپ بننے کی نوید سنائی۔ ثنا نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تھا، ڈیلیوری نارمل ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی انیس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بچے کو نرسری میں شفٹ کر دیا گیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے، اور ثنا کو ریکوری روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ انیس بچے کو دیکھنے لگا تو حیران رہ گیا۔ وہ بچہ ہو بہو ان دونوں کا عکس تھا، گول مٹول، سرخ و سفید رنگت، سیاہ بال، نین نقش بھی ثنا اور انیس کے چرائے تھے۔ اس نے وہ بچے کو دیکھ کر دیر تک مسکراتا رہا، پھر اسے پیار کر کے نرسری سے باہر آیا تو نرس نے آ کر اسے اطلاع دی، آپ کی مسز مسلسل رو رہی ہیں، انہیں جا کر سنبھالیے ورنہ ان کی حالت بگڑ جائے گی۔ اوہ نو! انیس پریشان ہو کر ثنا کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ کی پشت سے تکیہ لگائے نیم دراز تھی اور رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ انیس نے دیکھا تو تڑپ کر اس کے قریب چلا آیا۔ ثنا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں اپنی جان ہلکان کر رہی ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں خیریت سے اس مرحلے سے گزار دیا اور تمہاری آغوش میں ممتا کا پھول کھلا دیا ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا، وہ پھول نہیں ہے، وہ بول ہے جو ساری زندگی میرے دل میں چپتا رہے گا۔ نہیں ثنا، تم کیوں اس معصوم سے متنفر ہو رہی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے بولا، اس لیے کہ وہ ایک شیطان کی اولاد ہے جس نے میری عزت کا آنچل تار تار کیا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس کے بچے کو نہیں پالوں گی، اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ روتے روتے ہچکیاں لینے لگی۔ انیس کی بے چینی و بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر نرمی اور محبت سے گویا ہوا، ثنا میری جان، سنبھالو خود کو، پرسکون ہو کر سوچو ثنا، تمہارے لہو نے اس کے وجود کو سینچا ہے، وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے۔
सना तुम्हारा रंग रूप लेकर पैदा हुआ है, क्या तुम उसे अपनी आगोश से जुदा करके चैन से जी सकोगी, जिसे इस दुनिया में लाने के लिए तुमने इतनी तकलीफ झेली है? क्या उसे अपनी ममता से महरूम करके खुश रह सकोगी? सना, तुमने उसे जन्म दिया है, तुम माँ हो उस मासूम की, किसी गैर के हवाले कर दोगी अपने बच्चे को? अनीस सना का रोते रोते सांस उखड़ने लगा था। अनीस की बातें उसकी समझ में तो आ रही थी, लेकिन उसकी हालत बिगड़ गई थी। सना, क्या हुआ सना? डॉक्टर, नर्स, अनीस ने परेशान होकर पुकारा और बेड की साइड पर लगी हुई बजर पर हाथ रख दिया। सना, तुम्हें मेरे लिए जीना है, अपने बच्चे के लिए जीना है, तुम्हें मेरी कसम, मुझे छोड़ के मत जाना, वरना मैं भी ये दुनिया छोड़ दूंगा और तुम्हारा बेटा अकेला रह जाएगा। सना, मेरी खातिर खुद को संभालो प्लीज़, या अल्लाह रहम कर, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मानता हूँ कि मैं बहुत खताकार हूँ, लेकिन ये सज़ा मुझे मत देना, मेरी सना को मुझसे जुदा मत करना। अनीस उसका सर अपने बाजू पर रखे कभी उसे मुखातिब कर रहा था और कभी रब से फरियाद कर रहा था। इतने में डॉक्टर और नर्स कमरे में दाखिल हो गए। सना मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसने अनीस का गिरबान अपनी मुट्ठी में भींच रखा था। डॉक्टर ने सना को फ़ौरन ऑक्सीजन लगा दी और नर्स से उसे आईसीयू में शिफ्ट करने का कहा। अनीस अपना दिल थाम कर रह गया था। उसे यूँ लगा जैसे उसकी मोहब्बत रेत की तरह उसके हाथों से फिसलती जा रही है। वो उसी कमरे में बिस्तर के किनारे का सहारा लेते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। परेशान मत हो, खुदा बेहतर करेगा। नर्स ने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी तो वो अपनी आस्तीनों से अपने चेहरे को साफ करता हुआ बाहर आ गया। 1 घंटे बाद सना की हालत संभल गई थी। उसके मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया था। सना ने आंखें खोली तो अनीस का अश्कबार चेहरा उसकी निगाहों के ऐन सामने था। वो दीवार से लगा खड़ा उसी को तक रहा था। उसके होश में आने पर उसकी रूह को भी करार आ गया। ये प्यारा इंसान मेरे सारे ज़ख्म अपनी मोहब्बत से भरता रहा है। अब तक मेरे नाम से मंसूब सारी ज़िल्लत और रुसवाई इसने अपने नाम कर ली। मुझे अपना नाम दिया, मकाम और एहतराम दिया, बच्चे को अपने नाम की पहचान दे रहा है और मैं कितनी नाशुक्री, खुदगर्ज़ व बेहिस हूँ। अनीस को शुरू दिन से हर्ट करती आ रही हूँ। मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने बच्चे को अपने सीने से ज़रूर लगाऊंगी, सना ने दिल में कहा। अनीस ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और होंठों से लगा लिया। वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसकी इस हालत ने उसकी जान पर बना दी थी। सॉरी अनीस, वो आहिस्ते से बोली। सना, आई लव यू सना। उसने रोते रोते अपनी पेशानी उसके शाने पर रख दी। सना ने आहिस्ते से अपना हाथ बढ़ाकर उसके सर पर रखते हुए भीगते लहजे में कहा, आई लव यू अनीस एंड आई एम सॉरी। नर्स ने सना को बताया कि वो उसके आईसीयू में जाने के बाद बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था। सना तो उसकी मोहब्बतों की मकरूज़ हो गई थी। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, इतना प्यार अनीस ने उसके जीवन में भर दिया था कि उसका दामन तंग पड़ गया। वो उससे बहुत शर्मिंदा था। अनीस, हमारा बेटा कहाँ है? उसने मध्यम और पुरनम आवाज़ में पूछा तो अनीस ने फ़ौरन सर उठाकर उसके चेहरे को देखा। सना, तुम देखोगी उसे, प्यार करोगी ना उसे? अनीस खुशी से भीगी हुई आवाज़ में पूछ रहा था तो उसने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। थैंक यू सना, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। वो खुशी से उसका हाथ चूम कर बोला और बच्चे को लेने चला गया। चंद मिनट बाद वो सफ़ेद कंबल में लिपटे सुर्ख और सफ़ेद नौमौलूद को लिए उसके पास आ बैठा। सना ने बच्चे को देखने के लिए उठना चाहा तो अनीस ने उसे बाजू से सहारा देकर एहतियात से बिठा दिया। सना ने अपनी सांसें नॉर्मल होने पर बच्चे को अपनी गोद में लेने के लिए अपनी बाहें अनीस के सामने फैला दी। उसने मुस्कुराते हुए बच्चे को उसकी बाहों के पालने में लिटा दिया। बच्चे ने कसमसा कर आंखें खोली तो सना के लब मुस्कुरा दिए। उसने झुककर उसकी पेशानी पर बूसा दिया तो वो रोने लगा। उसे भूख सता रही थी। सना ने अपने सीने से लगाकर ढेरों प्यार किया। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन ये मंजर, ये खुशी के आंसू थे। अनीस बहुत मोहब्बत से मंजर देख रहा था। सना इस वक्त उसे सिर्फ एक माँ दिखाई दे रही थी, ममता की मोहब्बत से भरपूर माँ। अनीस, ये तो हम दोनों की शबीह है, उसने अनीस को देखकर कहा। हाँ, क्योंकि तुम उसकी माँ हो और बच्चे की माँ जो चेहरा सबसे ज़्यादा अपनी निगाहों के सामने देखती है, ये देखना चाहती है, सुना है कि उसके बच्चे में उसी चेहरे का अक्स शामिल हो जाता है। इसलिए ये मेरा हम शक्ल भी है, क्योंकि तुमने तो पूरे 9 माह यही चांद चेहरा देखा है ना। अनीस ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहा। हाँ, वो हंस पड़ी तो जैसे अनीस के अंदर इत्मीनान के जजीरे फिर से आबाद होने लगे। बच्चा रो रहा था। अनीस ने उठते हुए उससे कहा, इसे भूख लग रही है, तुम इसे फीड कराओ, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। अनीस के जाने के बाद उसने बच्चे को दूध पिलाया और ढेर सारा प्यार किया।
तीसरे दिन वो आहत को लेकर घर आ गई थी। बच्चे का नाम अनीस के अलावा नफीस अहमद ने भी तजवीज़ किया था। सना के मैके और ससुराल में सना के यहाँ बेटा पैदा होने की खबर बहुत खुशी से सुनी गई थी। अनीस ने बच्चे की तस्वीर खींचकर भिजवाई थी पाकिस्तान। बेगम आसिया नफीस अहमद तो पोते को देखने और बहू बेटे से मिलने लंदन चली आई थी और पूरे 4 माह रहकर वापस पाकिस्तान आ गई थी। हम लंदन चले जाएंगे, वहाँ सिर्फ हम होंगे, मैं, मोहब्बत और तुम, और कोई नहीं होगा। अनीस की बहुत पहले कही गई बात उसे याद आ रही थी। उसने अपना कहा सच कर दिखाया था। उन दोनों के बीच मोहब्बत ही बस। अनीस की मोहब्बत में गुजरते वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा था। सना को भी उससे पल भर की जुदाई मुहाल लगने लगती थी। वो ऑफिस में होता तो दिन में कई बार घर फ़ोन करके उससे बात करता था। वो उसकी मोहब्बत में गुम होकर अपने सारे दुख भूल गई थी। उसका घर जन्नत का नमूना था। उन्हें लंदन आए तकरीबन 3 साल होने वाले थे। वो इस दौरान पाकिस्तान नहीं गए थे। अलबत्ता निदा की शादी चंद माह पहले हो गई थी। बेगम आसिया नफीस और नफीस अहमद 2-3 बार उनसे और अपने पोते से मिलने आ चुके थे। अब तो सना का दिल भी पाकिस्तान वापस जाने को बेचैन रहने लगा था। अनीस भी वतन वापस जाना चाहता था, लेकिन सना की वजह से उससे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करने से कासिर था। लंदन में उसने बहुत उम्दगी से बिजनेस संभाला था और हर काम के लिए वर्कर्स भी ट्रेन कर दिए थे। ज़ुबैर हमदानी को वो अपनी जगह ऑफिस में छोड़कर जाना चाहता था। बारिश फर्श गुल पर मुसलसल नाच रही थी। हवा की लहर बेहद शोख थी। पटेर खुशी से झूम रहे थे। सारी फिजा पत्तों की हंसी से गूंज रही थी और वो उदासी की चादर ओढ़े बैठा था। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। आज उन दोनों की शादी को पूरे 3 वर्ष हो गए थे। अभी कुछ देर पहले उसने सना को शादी की सालगिरह का तोहफा दिया था। उसे ढेर सारा प्यार किया। सालगिरह का केक उसके साथ मिलकर काटा था। उसे अपने हाथ से खिलाया था। फिर उससे कॉफ़ी की फरमाइश की थी। सना कॉफ़ी बनाकर ले आई थी, मगर अनीस की उदासी ने उसे भी परेशान कर दिया था। उसने कॉफ़ी के दोनों मग मेज़ पर रख दिए। अनीस, जैसे सना ने उसके शाने पर हाथ रख दिए। उसने चौंक कर देखा। क्या कोई परेशानी है आपको? कोई नहीं, वो मुस्कुरा दिया। कोई परेशानी, कोई दुख, कोई गम, कोई पछतावा कुछ तो है अनीस, जो आपको हर खुशी के मौके पर एकदम से उदास और बेचैन कर देता है। 3 साल हो गए आज हमारी शादी को, और इन 3 सालों में मैंने बारहा आपको अश्क बहाते रब के हजूर गिड़गिड़ाते देखा है। ऐसा कौन सा दुख है आपको? इतना रोने के बाद भी कम नहीं होता? बताइए ना अनीस, आप मुझसे शेयर क्यों नहीं करते? क्या मुझे इस काबिल नहीं समझते? वो उसके चेहरे को देखते हुए संजीदा मगर अपनायत भरे नरम लहजे में पूछ रही थी। नहीं जान, मैं तो खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। ऐसा मत कहिए। मेरे लिए इस पूरी कायनात में आपसे अच्छा, काबिल, प्यारा और काबिल मोहब्बत कोई दूसरा शख्स नहीं है अनीस। आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब सारे सहारे मुझसे छिन गए थे। मुझे इस वक्त अपनाया था जब सब अपने घर बन गए थे। आपने तो मुझे नई ज़िंदगी दी थी अनीस। आपने मुझे फिर से मोतबर और मुअज़्ज़िज़ बनाया है। मेरे अनीस जैसा अजीम इंसान तो इस पूरी कायनात में भी नहीं होगा। उसके हाथ थाम कर नीचे घुटनों के बल बैठी उसके चेहरे को देखते हुए दिल से एतराफ़ कर रही थी, और वो खुशी से रो ही तो पड़ा था। सना, तुमने मुझे इस कदर मोहब्बत और चाहत दी है कि अब अगर तुमने कभी अपनी मोहब्बत से दूर या महरूम रखा तो सच कहता हूँ मेरा दिल बंद हो जाएगा। अल्लाह ना करे। वो तड़प कर उसके लबों पर हाथ रख कर बोली। हाँ सना, मैं तो पहले ही तुम्हारे बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर करके मरने लगता था, और अब तो मेरा रोम रोम तुम्हारी मोहब्बत के बल पर ज़िंदा है, महक रहा है। मुझे खुद से कभी जुदा ना करना सना, वरना मौत मुझसे आ मिलेगी। अनीस, खुदा के लिए मुझसे मरने की बातें मत करें, वरना मैं रोने लगूंगी। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ कि आपकी जुदाई का गम सह सकूँ। आइंदा अगर आपने ऐसी बात की तो। वो बोलते बोलते रो पड़ी। आई एम सॉरी मेरी जान, रियली सॉरी। उठो, मेरे पास बैठो, आओ ना। अनीस उसे रोते देखकर बेकरार हो गया और बाजुओं में पकड़कर उठाया और पूरे इस्तेहकाक के साथ अपनी आगोश में समो लिया। वो रो रही थी और वो उसके आंसू पूंछ रहा था। आपको मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं है ना? जभी तो ऐसी बातें करके मेरे दिल को तड़पाते और आजमाते रहते हैं। वो रोते हुए बोली। बाखुदा, मैं तुम्हें तड़पाने, आजमाने या रुलाने का सोच भी नहीं सकता। तुम तो सरापाए मोहब्बत हो। मैं अपनी खुशबख्ती पर जितना भी नाज करूं वो कम है। पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है। वो उसके सर पर बोसा देकर प्यार से समझाते हुए बोला।
ایک بات کہوں، وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کے چہرے سے مس ہو رہا تھا، دھڑکنیں دھڑکنوں سے ٹکرا رہی تھی، وہ اس کے قرب کی خوشبو میں مہک رہی تھی۔ ہاں کہو، اس نے بہت پیار سے کہا۔ گھر واپس چلیں؟ ہم گھر میں ہی ہیں۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھا نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے پاکستان واپس چلیں۔ مجھے اپنا وطن، اپنا گھر اور سب گھر والے بہت یاد آتے ہیں، ثنا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یاد تو مجھے بھی بہت آتے ہیں۔ تو پھر چلیں نا، اس بار بڑی عید ہم وہاں سب کے ساتھ منائیں گے، اور آپ کی سالگرہ بھی۔ میرا اب یہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ثنا۔ میں بھی بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے بات کروں، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہ گیا کہ شاید تم جانا نہ چاہو اور میری وجہ سے زبردستی ہاں کر دو تو یہ زیادتی ہوگی تمہارے ساتھ۔ لیکن اب تم نے خود سے کہا ہے تو میں بہت خوش ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد پاکستان واپس چلیں گے اور عید الاضحیٰ سب کے ساتھ مل کر منائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہکتے وجود کی نرماہٹوں کو محسوس کرتے ہوئے بولا۔ ثنا، اگر تمہیں میرے بغیر جینا پڑے تو جی نہیں سکوں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں کہا آپ نے ایسا؟ یہ کیا ہو جاتا ہے اچانک آپ کو؟ ثنا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ثنا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ثنا، میرا گناہ بہت بڑا ہے، اس لیے وعدہ کرو کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اس احساس سے جرم کے ساتھ مزید نہیں جی سکوں گا، کیونکہ میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہوں۔ اٹھنا بھی چاہوں تو نہیں اٹھ سکتا، لیکن شاید تمہارے معاف کر دینے سے میرے احساس جرم میں کچھ کمی آ جائے۔ ایسا کیا کیا ہے آپ نے؟ ثنا نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے معاف کر دو گی، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، مجھے اپنی محبت سے کبھی محروم نہیں کرو گی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے بے قراری سے بولا۔ اب بتائیے تو کیا کیا ہے آپ نے؟ اس کی حالت محال ہو رہی تھی۔ میں نے وہ سب کیا جس کی بدولت تم اپنے گھر اور شہر بھر میں بدنام اور رسوا ہوئی اور بحالت مجبوری میرے نکاح میں دے دی گئی۔ انیس نے نظریں جھکا کر یہ انکشاف کرتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ ثنا کی سماعتوں میں جیسے ایٹم بم پھٹ گیا تھا۔ ہاں، آہت میرا ہی خون ہے، میں ہی وہ بے غیرت ہوں جس نے تمہارے ساتھ… بس کیجیے پلیز، وہ چیخ اٹھی، چٹکے سے اپنے ہاتھ بھی اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیے۔ ثنا، انیس نے تڑپ کر پکارا۔ کچھ مت کہیے انیس احمد، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ بے شک تم مجھے جان سے مار دو، مگر مجھے میرے جیتے جی چھوڑ کر مت جانا۔ میں بہت بے بس ہو گیا تھا، تمہارے گھر والوں کے انکار نے مجھے تار تار کر دیا تھا ثنا، وہ روتے ہوئے بولا۔ اور آپ نے مجھے تار تار کر دیا انیس احمد، مجھے، اپنی محبت کو، وہ روتے ہوئے بولی۔ انیس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ روتی ہوئی دوسرے کمرے میں بھاگ گئی اور بستر پر گرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ تو نے کیسی تقدیر لکھی ہے؟ میری مانگ میں راکھ ڈالنے اور میرا آنچل تار تار کرنے والے ہاتھوں نے میری مانگ افشاں سے بھر دی اور آنچل ستاروں سے ٹانگ دیا۔ ذلت اور رسوائی کا سبب بننے والے انیس احمد کو میری محبت اور پذیرائی کا باعث بنا دیا۔ کیا سزا دوں میں انیس احمد کو اس گناہ کی جو وہ خود 3 سال سے اس احساس گناہ میں گھرے تیرے دربار میں اشکوں کے موتی لٹاتے رہے ہیں۔ میں 3 ہفتے جس کرب سے گزری تھی، انیس احمد 3 سال اور 3 ماہ اس کرب کو جھیل رہے ہیں۔ ان کا ضمیر انہیں چین نہیں لینے دیتا، اور ضمیر کا زہر تو سکرات کے پیالے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میرے سگے رشتے سوتیلے بن گئے تھے، اپنے پرائے ہو گئے تھے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بھابھیاں، رشتے دار، دوست، سبھی کی نگاہوں میں میرے لیے حقارت اور تمسخر بھر گیا تھا۔ سب کی باتوں، لہجوں اور رویوں نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ سب مجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، میں مار دینا چاہتے تھے مجھے، اور سارے خون کے رشتے خونی رشتوں میں بدل گئے تھے۔ میرے کردار کو سب نے غلط جانا تھا، اور یہ سب انیس احمد کے غلط اقدام سے ہوا تھا۔ ایک گناہ، ایک جرم جو یقیناً ناقابل معافی ہے، لیکن انیس احمد بھی تو انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد نہ ہو سکے۔ یہ گناہ، یہ جرم انہوں نے مجھے پانے کے لیے کیا تھا۔ ان کی محبت اتنی خطرناک تھی کہ وہ مجھے، خیر جو گزر گیا اس پر کیا رونا۔ سزا تو میں تب انیس احمد کو دوں کہ انہوں نے مجھے بے آبرو کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے، اس زیادتی کی تلافی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ان 3 برسوں میں انیس نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ میری 3 زندگیوں کے لیے بھی بہت ہوں گی۔
انیس نے مجھ سے بہت دھوم دھام سے شادی کی، آہد کو اسی لیے اپنا نام دینے اور مجھے جنم دینے پر آمادہ کرتے رہے کہ وہ جانتے تھے آہد ان کا خون ہے، ان کا بچہ ہے۔ اسے بہرحال انہوں نے جائز اولاد کی صورت میں اس دنیا میں لانے کے لیے مجھ سے نکاح کر لیا تھا، ازالہ تو کر دیا تھا اپنے گناہ کا مجھ سے شادی کر کے، بچے کو اپنا نام دے کر۔ میں ان کا یہ جرم کیسے ان کے سامنے رکھوں؟ تو وہ خود ہی احساس جرم سے اندر ہی اندر گھلتے رہے ہیں۔ ان کا راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑانا اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے کیے پر بہت نادم تھے۔ اتنے برس احساس جرم کی آگ میں تنہا چپ چاپ جلتے رہے، اس ڈر سے مجھے بھی نہ بتایا کہ کہیں میں ان سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤں، انہیں چھوڑ کر نہ چلی جاؤں۔ یہ سزا تو بڑی تھی ان کے لیے، اب میں کیا سزا دوں انیس کو اور کیوں دوں؟ شادی کے ان 3 برسوں میں انیس نے مجھے ایک بار بھی تو نہیں ڈانٹا، اتنی محبت دی ہے مجھے کہ میں تو ان کی جدائی کے تصور سے ہی مرنے لگتی ہوں۔ اتنا زیادہ خیال رکھا ہے میرا کہ مجھے ان سے دوری کا خیال بھی تڑپانے لگتا ہے۔ میرے روم میں انیس احمد نے اپنی محبت کی حرارت بھر دی۔ اتنی محبت کرنے والے جان نثار اور کیئرنگ انسان کی میں ایک غلطی ایک گناہ بھی نہیں معاف کر سکتی کیا؟ ان کی زبان سے یہ حقیقت جان کر میرے دل میں ان کے لیے نفرت کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ بالفرض میں انیس کو سزا کے طور پر چھوڑ دوں تو میں کہاں جاؤں گی؟ یہ دنیا والے مجھے نہیں چھوڑیں گے، میکے والوں کے رویے پھر سے ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔ جو کچھ میرے اغوا کے بعد انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اب کی بار اس سے زیادہ نفرت اور ذلت دیں گے مجھے۔ انیس احمد کا سلوک مجھ سے اگر برا ہوتا تو پھر بھی میں واپسی کا نہیں سوچ سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں انیس احمد کے سوا میری کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اب بھی میں واپس جانے کا نہیں سوچ سکتی، میرے پاس واپسی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس اغوا والے واقعے کے بعد جو ذلت، اجنبیت، غیریت، نفرت اور اذیت میں نے سہی تھی، اپنوں پرایوں سب کی باتوں کے، نفرتوں کے نشتر برداشت کیے تھے، وہ سب پھر سے جھیلنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ انیس کا جرم بے شک بڑا تھا، لیکن انہوں نے اس کی تلافی بہرحال کر دی ہے اور کر رہے ہیں۔ اپنی محبت، توجہ اور خیال کے خوبصورت جذبے مجھے سونپ کر وہ فطرتاً یا عادتاً اگر برے ہوتے تو مجھے کبھی نہ اپناتے، یا کم از کم مجھ سے اعتراف جرم ہرگز نہ کرتے۔ مگر وہ ایک اچھے انسان ہے، اور اچھے انسان کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ثنا کے دل و دماغ سوچنے سمجھنے کی جانب گامزن تھے۔ رات کی چادر شانوں سے سرکتی جا رہی تھی، وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی حالت پہ تڑپ رہے تھے۔ تم نے کہا تھا نا ثنا کہ اگر وہ شخص تمہارے سامنے آ گیا تو تم اسے گولی سے مار دو گی، ختم کر دو گی۔ وہ شخص تمہارے سامنے ہے ثنا، لو اسے گولی مار دو، ختم کر دو اپنی عزت کے دشمن کو۔ انیس نے بھیگتی آواز میں کہا تو چند سیکنڈ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر پستول اٹھا لیا اور بستر سے اتر آئی۔ یہ شخص تو میری عزت کا دشمن ہرگز نہیں ہے۔ اس شخص کی وجہ سے میرے میکے والے اب مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ان کے سامنے بچ جاتے ہیں، ثنا نے دل میں کہا، اور پستول میں سے گولیاں نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ پستول اس کے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے جا گرا۔ ختم کر دوں اپنا سب کچھ ختم کر دوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ آپ دنیا والوں کی نظروں میں ایک عظیم انسان ہے، میرا سہاگ ہے، میرے بچوں کے باپ ہیں، اور میری محبت بھی تو ہے۔ میں کیسے مار دوں آپ کو انیس احمد، کیسے؟ میں پھر سے رسوائیوں کے بھنور میں نہیں پھنسنا چاہتی۔ آپ کو مار کر مجھے کیا ملے گا؟ ذلت، رسوائی، جیل اور جگ ہنسائی۔ میرے بچے رل جائیں گے۔ پہلے کیا کم رسوائی ہوئی تھی میری کہ اب میں شوہر کو قتل کر کے پھر سے ذلت کا اشتہار بن جاؤں؟ نہیں انیس احمد، میری بے گناہی اور پارسائی پر تو پھر بھی کوئی قیامت تک یقین نہیں کرے گا۔ آپ تو تب بھی مظلوم، معصوم اور عظیم ہی کہلائیں گے۔ جائیے انیس احمد، میں نے آپ کو معاف کیا، اس محبت کے صدقے جو آپ نے مجھے ان 3 برسوں میں دی ہے، اس راحت و مسرت کے صدقے جو آپ نے مجھے مہیا کرتے رہے ہیں، اور اس اولاد کے صدقے جس کا ہونا آپ کے وجود کے سبب ہے۔ میں نے آپ کو اس گناہ کے لیے معاف کیا انیس احمد۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرے۔ وہ روتے ہوئے اس کے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ اٹھاتی اس کے لیے اور بھی انمول ہو گئی تھی۔ ثنا، میں تمہارا قصوروار ہوں، مجرم ہوں تمہارا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی ثنا، میں بہک گیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ میرے دوست فیضان نے میری تمہارے لیے بے قراری دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا تھا، وہ دبئی میں ہوتا ہے آج کل، اسے معلوم ہے کہ میں نے تم سے شادی کر لی تھی۔ تو وہ دوسرا شخص آپ کا دوست تھا؟ ثنا نے اس کا ندامت سے چور چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو نظر جھکا کر سنجیدگی اور رنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہاں، میں کمزور لمحے کی گرفت میں آ گیا تھا اور پستی میں جا گرا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں پانے کے لیے وہ سب کیا تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔
सना, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मैं मर जाता। तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत ने मुझे इस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपने किए पर बहुत नादिम हूँ सना। उन 3 बरसों में मैं पल पल मरा हूँ। एहसास गुनाह ने मुझे चैन नहीं लेने दिया सना। तुम्हारी मोहब्बत, गुर्बत और रफ़ाकत पर जब जब मैं नाज़ा और शादा होता, मुझे तब तक अपने इस जुर्म ने लान तान किया। आज मेरा ज़ब्त जवाब दे गया था सना। मैं मज़ीद तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकता था, सो सब सच सच बता दिया है। अब तुम मुझे जो चाहो सज़ा दे लो, लेकिन जीते जी मुझे अपनी जुदाई की सज़ा मत देना। कितनी अजीब बात है, मुझे आपसे नफ़रत नहीं हो सकी, ये सब जान कर भी नहीं, शायद इसलिए कि आपने अपनी मोहब्बतों से अपना कफ़ारा अदा कर दिया है। मैंने आपको माफ़ कर दिया अनीस। अब आप खुद को सज़ा देना छोड़ दें, लेकिन किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए कि उसकी इज़्ज़त और आबरू के बदले रुसवाई हासिल करनी पड़ जाए। मोहब्बत को अपनी इज़्ज़त समझना उसकी अव्वलीन शर्त है। वो भीगती आवाज़ में बोली तो उसने शर्मिंदगी से कहा, जानता हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन मैं बेबस हो गया था। क्या करता मैं अंधा हो गया था तुम्हारी मोहब्बत में, और फिर मुझे भी अंधा कर दिया अपनी मोहब्बत में। वो बेदिली से बोली, सना मेरी जान। वो शोखी से बाहें फैलाए उसकी जानिब बढ़ा तो वो भी तड़प कर उसकी पनाहों में आ समाए। कल उसने जो भी किया था, आज वो उसके लिए खुशियों और मोहब्बतों का महवर था, उसकी सबसे मजबूत, महफूज और मोहब्बत भरी पनाहगाह था। वो दोनों एक दूसरे में गुम फूट फूट कर रो दिए थे। जब मन का सारा मैल धुल गया तो मोहब्बतों का चांद मन के उफक पर पूरी आबोताब से चमकने लगा। उन दोनों ने एक दूसरे के आंसू साफ किए। सना उसके चेहरे को देखते हुए बोली, आज के बाद आप नहीं रोएंगे। हम नए साल का आगाज़ नए एतमाद और एतबार के साथ करेंगे। अब अश्कों का बादल हमारी आंखों में नहीं छाएगा। आप मेरे लिए अब भी वही अनीस है जो इस एतराफ़ जुर्म से पहले थे। आपकी मोहब्बतों ने आपके इस गुनाह को भी धो दिया है। आप मेरे लिए बहुत प्यारे, उजले और अच्छे इंसान हैं, और हमेशा रहेंगे। आपको निगाह झुकाकर नहीं, बल्कि निगाह उठाकर हमेशा मेरे सामने रहना है, मेरे साथ, मेरे पास। लेकिन ये भी सुन लीजिए कि अगर आपकी मोहब्बतों में ज़रा सी भी कमी महसूस हुई तो मैं आपसे खफा हो जाऊंगी। मैं अपनी ज़िंदगी को कभी खफा होने नहीं दूंगा। मेरी मोहब्बतें हमेशा तुम पर साया फगन रहेंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं, मोहब्बत और तुम। वो उसको अपनी बाहों के आसार में लिए खुशी से कांपते हुए लहजे में बोला, इंशाल्लाह। वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू जान, तुम बहुत अजीम हो। आज तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं तुम्हें ईद और नए साल के तोहफे दूंगा, बहुत मोहब्बत से। नए साल का सूरज तुलू हो रहा था। उनकी मोहब्बतों और रफ़ाकतों के नए साल का आगाज़ नए और अनोखे अंदाज में हो रहा था। और ये था खूबसूरत सा नावल। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और मुझे लग ही रहा था कि ये अनीस ही है, और मुझे तभी पता चल गया था जब वो उसको कह रहा था, जब उनकी शायद शादी होती है या जब वो उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन खैर, बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत मज़ा आया। यकीनन आप लोगों को भी आया होगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।